السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عشق پتھر کا گداز۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ ہیرا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ صدام نے رم جم برستے موسم میں سب کی نظروں سے چھپ کر ریڈیو پر کھڑے ہو کر انیکسی کی طرف دیکھا۔ وہاں بھی کچھ ان کی کوٹھی کے لان ایسا سما تھا۔ سارا منظر جل تھل ہو رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس لان میں رنگ برنگے پھول تھے اور اس لان میں صرف سفید پھول قدرتی پھوار سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ سفید در و دیوار، سفید گیٹ، کابک میں بند سفید کبوتر، ہر چیز پاکیزگی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آسمان سے گرتا پاکیزہ پاک پانی در و دیوار کی پاکیزگی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ہاں، گہرا سانس لے کر صدام نے ایک بار پھر مخالف سمت کے منظر کو جی بھر کر دیکھا اور دم سے نیچے بیٹھ گیا۔ آج چھاجو می برس رہا تھا، بلکہ آج ہی کیا پچھلے 4 دنوں سے اس بارش نے شعبہ زندگی کو متاثر کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ بابا جانی بھی گھر پر تھے۔ بارش کا بھیگا موسم صدام کے لیے بہت کشش رکھتا تھا اور اس کی مجبوری یہ تھی کہ اس وقت اسے کسی ساتھی، دوست، ہمنوا، رفیق کی طلب شدت سے محسوس ہو رہی تھی اور اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ممی بارش کو برا بھلا کہتی اپنے بیڈ روم میں بند ہو گئیں۔ بابا جانی نے لائبریری میں پناہ لے لی۔ ارسلان اپنے بیڈ روم میں بند پیانو پر کسی نئے گانے کی دھن بنا رہا تھا۔ آواز یہاں تک آ رہی تھی اور رہیں زائرہ، مائرہ اور اسد، یہ تینوں یکجان 3 کالب کے مصداق لاؤنج میں بند کسی نئی کارٹون فلم، کنسرٹ مووی یا پھر کسی نئی تھرل مووی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آفر اس کے لیے بھی تھی، اس طرح اس قیامت کے موسم میں کمرے میں بند ہو کر بیٹھنا قطعاً منظور نہ تھا۔ نتیجے کے طور پر وہ تنہا بیٹھا بارش سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور 6-7 مرتبہ وہ یہ نازیبا حرکت کر چکا تھا، انیکسی میں جھانکنے کی، اور اسے ہر دفعہ مایوسی ہوئی تھی۔ آج وہ لان میں نہیں آئی تھی رم جم برستے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ صدام سوچ میں پڑ گیا، وہ کیوں نہیں آئی؟ یہ موسم تو ان کی کمزوری تھا۔ بچپن سے وہ دیکھتا آ رہا تھا جہاں موسم بھیگا، زمین پر بارش کی پہلی بوند گری، کین کی خوبصورت سی کرسیاں کوریڈور میں آ گئیں اور یہ منظر اس نے خود دیکھا تھا۔ وہ گھنٹوں بارش سے لطف اندوز ہوتی تھی، تنہا، اکیلی، اور ان کے چہرے پر بیزاریت کی کوئی لہر نہ ہوتی۔ لیکن آج اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا، کوریڈور ویران تھا۔ اسے بے چینی ہونے لگی۔ مشکل یہ تھی اس وقت وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا، ورنہ فوراً بھیگ جاتا اور ممی کی عدالت میں حاضری دینی پڑتی۔ ایک بار پھر اس نے اچک کر دوسری سائیڈ میں جھانکا اور پھر مایوسی ہوئی، کہیں آنی کی طبیعت خراب تو نہیں۔ خدشات سے سر ابھارا۔ آنی اسے بہت عزیز تھی۔ آج ممی کی ڈانٹ ہی صحیح، ویسے بھی انہیں کافی شوق ہے مجھے ڈانٹنے کا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ بارش کا زور ٹوٹنے والا نہیں لگ رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے اس نے پہلے سیڑھیاں پھر لان کراس کیا۔ اگلے لمحے وہ سفید سبزے سے ڈھکے گیٹ کے سامنے تھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور اب وہ انہی کے لان میں کھڑا ترحم آمیز نظروں سے اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً آج آنی سے بھی زبردست ڈانٹ پڑے گی۔ ان کے بیڈ روم کے سامنے کھڑے ہو کر دروازہ ناک کیا۔ کون ہے؟ مترنم سی خوبصورت آواز ابھری۔ میں ہوں آنی، صدام۔ وہ اپنی شرٹ جھاڑنے لگا۔ ہے بچے، تمہیں اس بارش میں بھی چین نہیں؟ خیریت؟ آواز میں سرزنش تھی۔ دروازہ کھل گیا۔ شاباش بیٹا۔ سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا۔ تمہاری ممی تمہیں اس حال میں دیکھ لیں گی نا تو پٹائی کر دیں۔ آنی، وہ تو ویسے بھی آج کل پٹائی کے موڈ میں ہیں۔ آپ کو جو ٹائم دے رہا ہوں۔ اس کا لہجہ شوخ تھا۔ نوٹی بوائے، ممی کو تنگ کرتے ہو؟ وہ اسے لے کر کوریڈور میں آ گئیں۔ وہ تو میرے ستارے، مجھے بچا لیتے ہیں۔ آنی کے سامنے آ کر اس کا دل ایسے ہی شوخ ہونے کو چاہتا تھا، بارش کا زور ویسے ہی تھا۔ اچھا، چائے کے ساتھ کیا لوگے؟ ان کے لہجے میں محبت تھی۔ سب کچھ۔ دوپہر میں کھانا نہیں کھایا کیا؟ بارش میں کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ایسے ہی فری ہوتا تھا وہ۔ اچھا یہ بتاؤ کیسے آئے؟ فون کر لیتے، کوئی کام تھا اگر، یہ موسم کی بارش ہے، بخار نہ ہو جائے کہیں۔ آنی اس کے بھیگنے سے فکر مند ہونے لگی۔ خیر اب میں اتنا بھی نازک نہیں ہوں کہ ذرا سی بھیگنے سے بیمار پڑ جاؤں، اور کام مجھے کوئی تھا ہی نہیں آپ سے۔ پھر؟ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بس بارش ہو رہی تھی، آپ نظر نہیں آئیں، سوچا کہیں بیمار نہ ہو اس لیے دیکھنے آ گیا۔ آپ کوریڈور میں کیوں نہیں تھی آج؟ ہاں، ایک مقالے پر ذرا کام کر رہی تھی، اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں شرکت کرنا تھی، اس لیے آج میں بارش سے لطف اندوز نہ ہو سکی۔ مسکرا کر انہوں نے اسے دیکھا۔ آئی سی۔ اس نے اخبار اٹھا لیا۔ تبھی جنت بی بی چائے لے آئی۔ صدام خود ہی چائے بنانے لگا۔ آج تو بارش نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ نئے ریکارڈ قائم کرنے کے لیے پرانے توڑنے ہی پڑتے ہیں۔ تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ ایک دم فرسٹ کلاس، اور اگر نمبر کم بھی ہوئے تو بابا جانی کی سورس مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن دلا دے گی۔ ہاں، بابا جانی کی سورس۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیں۔ اسلام آباد کب جا رہی ہیں آپ؟ شاید نیکسٹ ویک کی فلائٹ کنفرم ہو جائے۔ کانفرنس ویسے 14 تاریخ کو ہے۔ وہ ایسے ہی اپنے پروگرام بتا دیا کرتی تھی۔
ابھی تو کافی ٹائم ہے آپ کے پاس۔ ان کا لہجہ سوچتا ہوا تھا۔ پھر کافی دیر تک بیٹھا وہ ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ جب واپس آیا تب بھی بارش ہو رہی تھی مگر زور ٹوٹ گیا تھا اور ممی کوریڈور میں ادھر سے ادھر ٹہلتی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ خود کو چھپا لیتا، ممی کے سوالوں سے خود کو بچا لیتا۔ اپنے اتنے اچھے موڈ کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا مگر قسمت ہائے، تمہیں چین نہیں ہے صدام اس بارش میں بھی؟ ممی اسے دیکھتے ہی بولی۔ ممی آپ کو علم ہے بارش میری کمزوری ہے اور بارش کو انجوائے کمرے میں بیٹھ کر نہیں باہر نکل کر کیا جاتا ہے۔ اتنے بھیگے ہوئے ہو تم اگر بیمار پڑ گئے تو؟ ممی ڈاکٹر بیماروں پر تو چل رہے ہیں۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ممی اسے گھورتی رہ گئی۔ ممی میں کپڑے تبدیل کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہی وہ آگے بڑھ گیا، رکتا تو ساتھ ہی عدالتی کارروائی بھی شروع ہو جاتی۔ اس لڑکے کو تو اپنے نکلتے ہوئے قد کا بھی احساس نہیں ہے، ڈانٹتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ ایک دم سے بادل گرجے اور بارش نے پھر زور پکڑ لیا۔ یہ بارش تو لگتا ہے اگلے پچھلے سارے حساب لے ڈالے گی۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ برخوردار رزلٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے یا نہیں؟ ناشتے کی میز پر واجد علی سے مخاطب تھے۔ لگتا ہے بابا جانی ممی نے پھر میری شکایت کی ہے۔ صدام نے شرارت سے انہیں دیکھا۔ ہاں تمہاری ممی کو بس یہی ایک کام تو رہ گیا ہے۔ ممی نے اسے گھورا۔ آج کل لگتا ہے بائی کے ستارے گردش میں ہیں۔ ظاہرہ نے سرگوشی کی۔ جی نہیں، ایسے بھی نہیں گردش میں، تھوڑے عرصے کی بات ہے، مصروف ہو جاؤں گا تو نظر ہی نہیں آؤں گا ممی کو۔ آپ کے ارادے کیا ہیں؟ واجد علی اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ بابا جانی میڈیکل نہیں تو کچھ بھی نہیں بس۔ اس کا جواب حتمی تھا۔ تو کچھ محنت بھی کی ہے یا یوں ہی ایڈمیشن مل جائے گا؟ بابا جانی محنت اپنی جگہ، دعا اپنی جگہ اور اس کے بعد آپ کی سفارش اپنی جگہ۔ اس کا لہجہ ایسے ہی شرارتی ہوتا تھا۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ بابا کی سفارش پر ہی سارا دار و مدار ہے، محنت تو تم نے خاک برابر کی ہے۔ ممی کو غصہ آ گیا۔ واجد انہیں دیکھنے لگے۔ ممی رزلٹ تو آنے دیں، آپ تو یوں ہی خفا ہو رہی ہیں، مجھے بھی اپنے وقت کی قدر ہے۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ وقت کی قدر ہوتی تو غصے نہ رہتے، ہر وقت انیکسی میں جانے کیا گھول کر پلا دیا ہے کہ بس ادھر کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ممی اگر آنی اتنی بری ہیں تو مجھے بچپن سے روکا ہوتا۔ ظاہرہ اور اسد بھی جاتے ہیں، انہیں تو آپ کچھ نہیں کہتی۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ جی نہیں، میں صرف کبھی کبھی گیند لینے چلا جاتا ہوں اور ظاہرہ کبھی کبھی اپنی شٹل۔ اسد نے فوراً وضاحت کر دی۔ ہاں شٹل تو ان کے لاؤنج میں جا کر گرتی ہے نا؟ جاتے ہیں مگر انہیں تمہاری طرح وہاں جانے کا خب نہیں ہے۔ ایک لحاظ ہے انہیں مگر تم یوں جاتے ہو جیسے گھر میں تمہاری خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں۔ صدام اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ظاہرہ، ماہرہ، اسد نے چور نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم لوگوں کو آئندہ میں انیکسی کی طرف نہ دیکھوں۔ ممی کا لہجہ سخت تھا۔ تینوں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ایک ارسلان تھا جو بڑی بے نیازی سے ناشتے میں مصروف تھا۔ وہ تو انیکسی کی طرف کبھی گیا ہی نہیں۔ اس کی اپنی مصروفیت تھی، کھیل تھے اور واجد علی بظاہر اخبار دیکھتے اپنی سوچوں میں گم تھے۔ رانا نے ایک نظر ان پر ڈالی اور شرفو کو آواز دے کر ٹیبل صاف کروانے لگیں۔ اس کا رزلٹ آ گیا تھا، فرسٹ کلاس آئی تھی اس کی اور خلاف توقع اسے میڈیکل میں ایڈمیشن بھی مل گیا۔ آج کل وہ بے حد خوش تھا، دل چاہ رہا تھا اڑ کر اسلام آباد پہنچ جائے اور وہیں جا کر آنی کو یہ خوشخبری سنائے۔ پتہ نہیں آنی کی واپسی کب تک تھی۔ بار بار آتے جاتے وہ انیکسی کی طرف دیکھتا۔ نہ جانے کیا بات تھی، آنی سے اسے بچپن سے ہی عجیب سی انسیت، ایک لگاؤ تھا۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک اس نے اپنی تمام چھوٹی بڑی خوشیوں کو ان کے ساتھ ہی شیئر کیا تھا۔ کچھ ان کا انداز بھی بے ساختہ تھا۔ اپنا میٹرک کا رزلٹ اس نے سب سے پہلے انہیں ہی سنایا تھا اور ممی سے ڈانٹ کھائی تھی۔ آنی کی شخصیت بچپن سے ہی اس کے لیے سیر انگیز سی تھی۔ ان کا کھلتا ہوا گندمی رنگ، گریس فل سا انداز، ان کا ناصحانہ لب و لہجہ اور انداز گفتگو بہت کشش تھی۔ ان کی شخصیت میں اس نے بچپن کا بیشتر حصہ ان کے گرد ہی گزارا اور ہمیشہ ممی سے ڈانٹ کھائی۔ ان کی گریس فل سی شخصیت کے آگے صدام کو ممی کی ڈانٹ پھٹکار کبھی بری نہیں لگی۔ اسے نہیں پتا آنی کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ ہاں ان کا نام جانتا تھا، سہاب علوی۔ ہوش سنبھالتے ہی وہ انہیں اپنی انیکسی میں دیکھ رہا تھا۔ ایک دفعہ اس کی گیند ان کے لان میں گر گئی تھی۔ اس نے بیل بجا کر گیند مانگی۔ گیٹ کھول کر انہوں نے اپنی پرشفیق سی مسکراہٹ کے ساتھ گیند اسے پکڑا دی۔ یہ اس کی پہلی ملاقات تھی اور پہلی ملاقات نے ہی ایک گہرا اثر چھوڑا۔ وہ بار بار ان کے لان میں گیند پھینکنے لگا۔ یوں اس نے انہیں اپنی آنی بنا کر دوستی کر لی۔ اس کی دوستی کا جب ممی کو علم ہوا، انہوں نے اسے اچھی طرح سے جھاڑ پلا دی۔ اگر اب تم وہاں گئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ان کی خطرناک وارننگ تھی۔ زندگی عذاب بن گئی ہے میری۔ یہ بات اس نے ہمیشہ سے ہی محسوس کی کہ ممی آنی سے اس کا ملنا پسند نہیں کرتی، جبکہ وہ معصوم اور بے حد ملنسار قسم کی خاتون تھی اور اس بات کا اسے یقین تھا کہ بابا جانی کے بعد ساری اچھی باتیں اس نے آنی سے ہی سیکھی تھیں۔ ممی نے بابا جانی سے اس کی شکایت کر دی۔ بابا جانی نے سر جھکا کر ممی کی شکایت سنی، اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ صبح ممی غصے میں تھی۔ ممی آنی تو بہت اچھی ہیں، پھر آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ معصوم سی عقل ابھی ممی کی ناراضگی سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اچھی ہیں یا بری،
میری بلا سے میں نے کیا کہا ہے تمہیں؟ ممی نے اسے ڈانٹ دیا۔ اوکے ممی، اس نے سر جھکا لیا، مگر آنی کے گھر جانا وہ چھوڑ نہ سکا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ وہ چھپ کر جاتا، چھوٹے بہن بھائیوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کی شکایت کریں۔ اس روز وہ آنی کے گھر سے نکل رہا تھا اور بابا کی بلو گاڑی گیٹ کراس کر رہی تھی۔ بابا نے دیکھ لیا تھا، اب میری خیر نہیں۔ بابا نے وہیں گاڑی رکوا کر اسے بلوا لیا۔ جی بابا جانی، اس نے کسی مجرم کی طرح سر جھکا لیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ آنی کے گھر سے۔ جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تمہاری ممی کو پتہ ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر دیکھ لیتی پھر؟ سوری بابا جانی، مگر میں آنی کے گھر جانا نہیں چھوڑ سکتا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، دوست ہے میری۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ انہوں نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ضرور جایا کرو بیٹا۔ ان کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بہت اچھی ہیں، میں تمہاری ممی کو سمجھا دوں گا، تم بھی خیال رکھنا وہ دیکھ نہ لیں۔ تھینک یو بابا جانی۔ مسرت سے اس نے اس کا رخسار چوم لیا۔ اجازت ملنے کی خوشی اتنی شدید تھی کہ وہ جان ہی نہ سکا کہ بابا جانی نے اجازت کیوں دی۔ ممی کو ہمیشہ اس نے آنی کے خلاف پایا، جبکہ وہ ایک نرم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھرائے کتابوں میں گم رہتی۔ وہ چلا جاتا تو اس سے ڈھیروں باتیں کرتی، اپنے کالج کے قصے سناتی، اسٹوڈنٹ کی باتیں بتاتی۔ ان سے گفتگو کر کے اسے بہت مزہ آتا تھا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی ضرورت زیادہ سے زیادہ محسوس کرنے لگا، انہیں خود سے بہت قریب سمجھنے لگا۔ وہ انیکسی میں اکیلی جنت بی بی کے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ اکیلی کیوں رہتی تھیں، یا ان کا کوئی تھا بھی یا نہیں، اس نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا۔ ان کی اپنی باتیں بہت ہوتی تھیں، لیکن اب اس نے ایک بار پھر انیکسی کی طرف دیکھا۔ وہ اسلام آباد میں تھی، ان کا کوئی ایڈریس اور فون نمبر اس کے پاس نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی خوشخبری انہیں سنا سکتا کہ اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ جنت بی بی کو بھی خبر نہیں تھی کہ سہاب بی بی کب واپس آئیں گی۔ ظاہرہ اس سے چھوٹی تھی، اس کی پریشانی بام گئی تھی۔ مجبوری ہے بھائی، انیکسی پچھلے 15 دن سے بند ہے، معلوم ہے مجھے۔ پھر یہ کہ انتظار فرمائیے۔ اس کا لہجہ شوق تھا۔ جی انتظار ہی کر رہا ہوں۔ اس نے اخبار پھیلا لیا۔ بائی دا وے بھائی، ان میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ آپ اتنی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے ہیں؟ ظاہرہ اس کے سامنے ہی گھاس پر بیٹھ گئی۔ تمہارا بچپن ان کے لان میں گزرتا، تم ان کی باتیں سنتی تو تمہیں علم ہوتا کہ ان کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے۔ اس کا لہجہ سرسری تھا۔ آپ کا حشر دیکھ لیا تھا، ہم لوگ جاتے تو ممی سارے کس بل نکال دیتی۔ ممی کو تو چڑ ہے آنی سے، اور اچھے لوگ میری کمزوری۔ میں آتے جاتے انہیں دیکھتی ضرور ہوں، سلام بھی کر دیتی ہوں، مگر اتفاق ہے کہ ان کے گھر جانا نہیں ہوا۔ ممی نے ہوا بنایا ہوا ہے انہیں۔ کبھی جانا ہو تو میرے ساتھ چلنا، وہ قطعاً برا نہیں منائیں گی۔ معاف رکھیں مجھے، ممی سے پٹنا نہیں ہے۔ پہلے ہی وہ کہتی ہیں یہ لڑکا میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ نکل جاتا تو اچھا ہوتا، کم سے کم آنی کے ساتھ تو رہتا۔ صدام کے لہجے میں حسرت تھی۔ کتنی عجیب بات ہے بھائی کہ وہ ہماری ہی انیکسی میں رہتی ہیں، مگر کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں، اور نہ ہی ہم لوگ ان کے گھر گئے۔ صدام بھی اسے دیکھنے لگا۔ یہ تو تھا، اتنے عرصے میں آپ کم سے کم سفارتی تعلقات ہی بحال کر لیتے تو ہماری بھی زنجیریں کھل جاتی۔ دور سے مجھے بھی وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ ظاہرہ کے لہجے میں معصومیت تھی۔ کبھی موقع ملا تو ضرور لے کر جاؤں گا، اس نے خوش دلی سے آفر کی۔ بھائی کہاں جانے کے آفر دے رہے ہیں؟ اسد آ گیا۔ جی ہاں، تمہیں لے کر جائیں اور تم آ کر بھانڈا پھوڑ دو، شجر ممنوع ہے تمہارے لیے وہ جگہ۔ ظاہرہ نے بڑے ہونے کا رعب جمایا تو صدام اسد کی مسکین سی صورت دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا تمہیں بھی لے کر چلیں گے۔ آفر گویا سب کے لیے تھی، اور سب کا جلوس نکالیں گے۔ ظاہرہ کا لہجہ اتنا بے ساختہ تھا کہ صدام کھلکھلا کر ہنس دیا۔ لان میں بڑی رونق ہو رہی ہے بھائی، بابا جان شام کے چائے کے لیے ادھر آ گئے۔ بس بابا جان اسد کی بات پر ہنس رہے تھے۔ کیوں بھائی، ایسا کیا کہہ دیا ہمارے بیٹے نے؟ بابا جانی نے اسد کو ساتھ لگا لیا۔ تبھی ممی بھی ادھر آ گئیں تو صدام نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ 15 سے 20 دن ہو گئے انیکسی ویران تھی، اور صدام کا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا آنی اس کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ واقعی کسی کی اہمیت کا احساس اس کے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اس روز وہ کالج سے آیا تو انیکسی کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ صدام اپنے گھر میں داخل ہونے کے بجائے انیکسی میں داخل ہو گیا۔ اس کی خوشی قابل دید تھی۔ آنی اسے کوریڈور میں ہی مل گئی۔ خیریت آنی، اتنے دن لگا دیے۔ وہ سلام وغیرہ سب بھول گیا۔ وہ اسے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیں۔ کیسے ہو بیٹا، تم سلام وغیرہ سب بھول گئے؟ سوری آنی، دراصل آپ کو دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ شرمندہ ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ بتائیے اتنے دن کہاں رہیں؟ پتہ ہے مجھے کتنا انتظار تھا آپ کا۔ نہ کوئی ایڈریس، نہ فون نمبر۔ لہجے میں شکایت تھی۔ آنی اس کی شکایتی لہجے پر بے ساختہ مسکرا دیں۔ اسلام آباد کے موسم نے آنے ہی نہیں دیا۔ فلو بخار نے گھیر لیا تھا، اس لیے آنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ان کا لہجہ سرسری تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ جلدی اپنی ناراضگی بھول گیا۔ بالکل ٹھیک، تبھی تو تمہارے سامنے ہوں۔ انہیں بھی صدام بہت عزیز تھا۔ سنا ہے تمہارا رزلٹ آ گیا ہے، کیا رہا؟ انہیں خبر تھی۔
رزلٹ بہت اچھا رہا اور میڈیکل میں ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے۔ اس نے ایک دم سے خوشخبری انہیں سنا دی۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی جنت بی بی۔ اسے مبارکباد دے کر انہوں نے جنت بی بی کو آواز دی۔ جی بیگم صاحبہ، یہ لو پیسے اور چوکیدار سے کہہ کر مٹھائی منگواؤ۔ ہمارا بیٹا نہ صرف پاس ہوا ہے بلکہ اسے میڈیکل میں ایڈمیشن بھی مل گیا ہے۔ ان کی خوشی بھی قابل دید تھی اور صدام کو لگ رہا تھا آج ہی اس کا رزلٹ آیا ہے اور آج ہی اسے میڈیکل میں ایڈمیشن ملا ہو۔ آج سے پہلے یہ خوشی کتنی روکھی پھیکی لگ رہی تھی، بالکل ثانوی سی۔ پھر اس نے بہت ساری باتیں کی، کالج کے قصے سنائے، اس نے سیمینار کی روایات سنائی، ان کے ساتھ کھانا کھایا، پچھلے تمام دنوں کی تھکن اور بوریت اتر گئی، بہت فریش گھر میں داخل ہوا۔ مبارک ہو بھائی، ظاہرہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے مبارکباد دی۔ خیر مبارک بھائی، ہم آج تم لوگوں کو آئس کریم کھلائیں گے۔ بے تحاشا خوشی میں وہ کبھی کبھی یوں ہی بڑے پن کا مظاہرہ کرتا تھا۔ ہرے اسد چیخا، آئس کریم کس خوشی میں بھائی؟ ارسلان بھی آ گیا، یہ تو بھائی سے پوچھنا چاہیے، مائرہ نے اس پر ڈال دیا۔ صدام ہنستے ہوئے اخبار اٹھانے لگا اور اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، جب آم مل رہے ہیں تو پیٹ گرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صدام ذرا پڑھائی میں دھیان دیا کرو، میڈیکل ہے تمہارے پاس، تمہیں معلوم ہے اس میں کتنا پڑھنا پڑتا ہے۔ ممی نے اسے ٹوکا۔ ممی میں جانتا ہوں، آپ تو مجھے بالکل بچوں کی طرح ڈیل کرتی ہیں۔ صدام سنجیدہ تھا، واجد علی بغور انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس لیے کہ تمہاری حرکتیں بالکل بچوں جیسی ہیں، آدھا وقت تمہارا انیکسی میں گزرتا ہے، کیا مل جاتا ہے تمہیں وہاں، کیا نہیں اس گھر میں، لیکن پل پل میں ادھر بھاگتے ہو۔ مطلب کی بات پر وہ آ ہی گئیں۔ ممی آپ نے تو انیکسی کو ہوا بنا لیا ہے، اتنی گریسفل سی خاتون ہیں، آپ کو کیا کہتی ہیں، اور جہاں تک میرے علم میں ہے وہ آپ سے ملی بھی نہیں ہیں، پھر اس قدر سخت رویہ کیوں ہے ان کے لیے آپ کے اندر؟ آج صدام سنجیدہ ہو ہی گیا۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے ملاقات کی، دیکھ رہے ہیں آپ واجد کتنا خودسر ہے آپ کا بیٹا، آج مجھ سے ہی سوال کر رہا ہے۔ انہوں نے واجد علی کو متوجہ کیا اور وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ بھئی یہ ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے صاف پہلو بچا لیا۔ دوسری بات یہ ہے ممی کہ آپ کا رویہ بہت سرد ہے ان کے لیے، جبکہ وہ انتہائی محبت کرنے والی ملنسار قسم کی عورت ہیں۔ کبھی انہوں نے انتہائی قسم کی بات نہیں کی، اور میں اسٹڈی کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں، پلیز آپ بار بار کہہ کر مجھے ڈسٹرب مت کیا کریں، میں وہاں جانا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے صاف فیصلہ سنا دیا۔ یعنی تم ماں سے بغاوت کرو گے؟ انہیں غصہ آ گیا۔ ممی بغاوت کا سوال نہیں ہے، بغاوت تو میں اس صورت میں کرتا جب ان کی کوئی بیٹی ہوتی، وہ تنہا ہے اور مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایک نظر بابا جانی پر ڈال کر وہ کھڑا ہو گیا۔ آخر میں اس کا لہجہ شرارتی ہو گیا تھا اور اس کا شرارتی لہجہ انہیں کھولا گیا۔ صدام مجھے اس بات پر مجبور نہ کرو کہ میں اس عورت کو انیکسی سے باہر نکال دوں۔ ان کا لہجہ شدید تھا اور اتنی شدت کی کسی کو توقع بھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ ماحول میں مزید ٹینشن پیدا ہوتی، صدام باہر نکل گیا۔ واجد علی نے اخبار اپنے آگے پھیلا لیا۔ مجھے اگر علم ہوتا کہ میرے بچے ہی میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو میں اس کو اس وقت ہی نکال باہر کرتی جب میں نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ انہوں نے لب بھینج لیے، ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ آگ لگا سکتا تھا، اور ایک عرصے سے انہوں نے شعلوں کو دبا رکھا تھا۔ میرے ہر سوال کے جواب میں آپ کے پاس خاموشی ہے، چاہے میں سلگ سلگ کر مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ وہ واجد کی طرف پلٹ کر بولی، مرے تمہارے دشمن بیگم۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جواب میں ایک خفگی بھری نظر انہوں نے ان پر ڈالی۔ تم صدام پر جتنی پابندی لگاؤ گی وہ اتنا ہی اس چیز کی طرف بھاگے گا۔ اب ارسلان، مائرہ، ظاہرہ، اسد بھی تو ہیں، ان سے تو کبھی شکایت نہیں ہوئی تمہیں، پھر تمہیں خطرہ کس بات کا ہے؟ وہ اتنی خوفناک لڑکی قطعاً نہیں ہے۔ ان کا انداز سمجھانے والا تھا۔ میں جانتی ہوں واجد، آپ اس کی ہی سائیڈ لیں گے اور بات سمجھوتے کی نہیں ہے۔ وہ عورت شروع سے ہی میرے لیے وبالِ جان رہی ہے، اسی کی وجہ سے آج صدام نے بدتمیزی کی ہے۔ میں اپنے بچوں کو کھونا نہیں چاہتی، رانا وہ ایک تنہا بے ضرر سی عورت ہے، شروع سے ادھر ہی رہی ہے، تمہاری اولاد کو چھین کر کہاں لے جائے گی؟ جب میں تمہارا ہوں تو کیا میری اولاد تمہاری نہیں ہوگی؟ انہوں نے اس طرح سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں، واجد اگر آپ مجھے اتنا مان، اتنا اعتماد، ایسے یقین دے دیتے تو کاہے کو میں اپنی عمر کو خوف کی نظر کرتی کیوں خدشے پالتی؟ مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اعتماد یقین کی بنیاد ہوتا ہے، اور یقین دے کر یقین لیا جاتا ہے، اعتماد خود ہی دے دیتا ہے۔ کن خدشوں کے درمیان رہتی ہو تم؟ واجد علی نے دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ جواب میں وہ سر جھکا کر رہ گئیں۔ چلو شاباش، اٹھو، وحید کی طرف چلتے ہیں، ذرا آؤٹنگ رہے گی۔ مسکرا کر انہیں دیکھا اور انہیں دیکھتے ہوئے گہرا سانس لے کر وہ اٹھ گئیں، اور انہیں دیکھتے ہوئے واجد علی سوچ رہے تھے کہ رانا بیگم تو تم ابھی تک مجھ پر یقین ہی نہ کر سکیں کہ میں تمہارا ہی ہوں۔ مجھے جانا ہوتا تو بہت پہلے ہی ان راہوں کی طرف لوٹ جاتا۔ مشکل یہ ہے کہ تم بہت وہمی عورت ہو، اور میں سوچ کی راہیں اس سے آگے خود ہی رک گئیں۔ پتہ نہیں ان کی زندگی کا یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں، مگر اب تو ایک عمر گزر گئی تھی۔ کیا رانا کو اب بھی یقین ہے کہ میں واپس جا سکتا ہوں؟ گہرا سانس لے کر انہوں نے اخبار سمیٹ لیا۔ صدام کی طرف دیکھتے ہوئے ظاہرہ مائرہ بھی سوچتی تھی انہیں بھی آنی سے ملنا چاہیے، آخر کوئی بات تو تھی ان میں کہ صدام اتنی مخالفت کے باوجود رک نہیں سکتا تھا۔ ویسے ہم لوگ جائیں گے تو وہ تو ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالیں گی، یہ مائرہ کا خیال تھا۔
کیوں ڈالیں گی گھاس؟ ہم کوئی بھیڑیں ہیں جو گھاس کھانے جائیں گے؟ اسد کو برا لگ گیا۔ بھائی میں نے تو ایک محاورہ بولا تھا، بھائی کو وہ اتنی توجہ دیتی ہیں، ہماری اتنی قدر کہاں کریں گی؟ اس نے وضاحت کی۔ قدر کرتا نہیں ہے کوئی، اور نہ کسی کے پاس اتنا فضول ٹائم ہے کہ ہماری قدر کرے۔ قدر انسان اپنے اعمال سے، اپنے سلوک سے کرواتا ہے۔ ظاہرہ نے بڑے ہونے کا ثبوت دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں وہ ہماری آمد کو پسند کریں گے یا نہ کریں۔ بھائی تو بچپن سے ان کے گھر جاتے ہیں، پھر بھائی بتاتے ہیں کہ وہ خاصی مصروف رہتی ہیں، صبح یونیورسٹی جاتی ہیں، شام اپنے کلینک میں سائیکالوجسٹ ہیں وہ، مشکل ہے کہ وہ ہم سے ملیں۔ مائرہ فوراً مایوس ہو گئی۔ بھائی ملنا ہی ہے نا، تو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ لے کر ان کے کلینک چلتے ہیں، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ اسد دور کی کوڑی لایا۔ جی ہاں، ایسے ہی تو ہیں کہ وہ ہمیں پہچانیں گی ہی نہیں، پڑوسی ہیں وہ، ہماری ہزاروں دفعہ سلام کیا ہے، انہیں تو ہماری شکل بھی حفظ ہو چکی ہوگی۔ مائرہ نے منہ بنایا۔ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ ہی چلتے ہیں، ظاہرہ نے مشورہ دیا۔ بھائی کے آگے بین کون بجائے گا؟ اسد نے ٹانگ اڑائی۔ جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، مائرہ نے صاف کہہ دیا، اور اس وقت تینوں کا دل چاہ رہا تھا کہ انیکسی کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ تینوں صدام کے کمرے میں تھے اور ان کی بپتا سنتے ہی اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ نہ بابا، آگے ہی مجھ پر بہت ممی کی ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ اس نے انکار کر دیا۔ بھائی پلیز، انہوں نے منت کی، آخر تم تینوں کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کوئی کام ہے تو جاؤ، خواہ مخواہ میں کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ واہ، آپ نہیں روز جا کر انہیں ڈسٹرب کرتے؟ مائرہ نے خفگی سے کہا۔ جی نہیں، میرے جانے سے وہ قطعاً ڈسٹرب نہیں ہوتی، بلکہ وہ تازہ دم ہو جاتی ہیں، جبکہ تم لوگ… اچھا بس رہنے دیں، ہم بھی جا کر دکھا دیں گے۔ تینوں ہی برا مان کر کمرے سے نکل گئے اور صدام شانے اچکا کر رہ گیا۔ میڈیکل صدام کا شوق تھا اور وہ بڑی محنت کر رہا تھا، اس لیے رات کو وہ ان کی طرف اسٹڈی کے لیے چلا جاتا تھا۔ دوسرا، ان سے باتیں کرنے میں مزہ آتا تھا۔ تیسرا یہ کہ اسے ان کی تنہائی کا خیال تھا، بچپن سے ہی وہ ان کے اکیلے پن کے خیال سے جاتا تھا۔ تینوں آج کل فارغ تھے، اس لیے روز انیکسی کی طرف جانے کا پروگرام بنتا اور بگڑ جاتا۔ ہمت ہی نہ پڑتی تھی، اس بات کا خوف کہ کہیں ممی نہ دیکھ لیں، ممی نہ ہوں تو کہیں وہ ہی انہیں ڈانٹ کر نہ بھگا دیں۔ بظاہر ایسی لگتی تو نہیں تھی وہ، لیکن بھئی کیا بھروسہ کب ڈانٹ دیں؟ بھئی ڈانٹ ہی پڑے گی نا، تو کیا ہوا، سوری کہہ کر آ جائیں گے۔ ظاہرہ کو سب سے زیادہ شوق ہو رہا تھا جانے کا، اور اس نے ٹھان بھی لی تھی، لیکن یہ مائرہ اور اسد مسلسل اس کی حوصلہ شکنی کر رہے تھے، اور ان سے طویل بحث کے بعد وہ یہ سوچ کر اٹھ گئی، ان دونوں کو وہ اکیلی جا کر دکھائے گی۔ سمجھتے کیا ہیں یہ دونوں، خود کو ڈرتے ہیں تو ڈرتے رہیں۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر گیٹ کھول دیا۔ اعتماد کے ساتھ وہ اندر داخل ہو گئی۔ وائٹ پھولوں والا لان سنسان تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ کوریڈور میں کھڑی ہو گئی۔ اندر کہیں ایک خوف بھی تھا، جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، اور پتہ نہیں کہ گھر میں ہوں بھی یا نہیں۔ ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ بائیں طرف کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سفید ساڑی میں لپٹا ان کا وجود اس کے سامنے تھا۔ السلام علیکم، بے ساختہ منہ سے نکلا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ ان کے چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ ظاہرہ حیران تھی، شاید اسے پہچان لیا ہو۔ میں ظاہرہ ہوں، آپ کے برابر میں جانتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لاؤنج میں لے آئیں۔ بھلا اپنے پڑوسیوں سے بھی کوئی بے خبر رہ سکتا ہے؟ اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ ان کا لہجہ بے حد خوبصورت تھا۔ آنے کے لیے کوئی بہانہ ہی ڈھونڈ رہی تھی، ملا ہی نہیں، اس لیے ایسے ہی آ گئی، اس نے سچائی سے کہہ دیا۔ صواب الوی نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں پروفیسر ہوں بیٹا، میرے گھر کے دروازے ہر طالب علم کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور تم بھی طالب علم ہو، آ سکتی ہو۔ پھر میں ایک سائیکالوجسٹ بھی ہوں، آرام سے آ جایا کرو، پڑوس کے بچے بھی اپنے بچے ہوتے ہیں، بلا جھجک آیا کرو۔ انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ میں نے بھائی سے کہا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کا لہجہ بہت سادہ تھا۔ تبھی جنت بی بی آ گئیں۔ انہوں نے اس سے چائے کے لیے کہا۔ نہیں، میں بہت جلدی میں ہوں، پھر کبھی سہی۔ ظاہرہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ بھائی، اب اتنی جلدی بھی نہیں ہے، جاؤ بی بی جلدی سے بنا کر لاؤ۔ جی اچھا۔ ظاہرہ اپنی جلد بازی پر شرمندہ ہو گئی۔ پھر وہ کتنی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ صاحب الوی نے اس سے ڈھیروں باتیں کی۔ جب وہ وہاں سے اٹھی تو ان کی گرویدہ ہو چکی تھی اور اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ ان سے ملنے میں اتنی دیر کیوں لگائی۔ صاحب الوی اسے چھوڑنے گیٹ تک آئیں۔ دبے قدموں سے وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ ممی ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں، اور جب اس نے یہ بم ان دونوں کے کانوں کے پاس پھوڑا تو دونوں اچھل پڑے۔ نہیں بھائی، اس کی بہادری کو شک کی نظروں سے دیکھا۔ وہ فخر سے کالر جاڑ رہی تھی اور دونوں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ہمیں نہیں لے جا سکتی تھی بھائی، تم لوگ ڈر جو رہے تھے، سوچا خود ہی ہمت کی جائے۔ ان سے مل کر بہت خوش تھی وہ۔ کیسی ہیں وہ؟ اشتیاق سے دونوں نے پوچھا۔ بہت بہت،
پیاری، گریسفل، خوش اخلاق، نفیس خاتون ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان سے اتنی دیر بعد کیوں ملی۔ افسوس سے انہیں دیکھا۔ ان کی تعریف کر کے اس نے ان کے شوق کو ہوا دے دی تھی۔ اب تو ہم ضرور جائیں گے۔ یہ ان کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ تم لوگ ان کی باتیں سنو تو بے ہوش ہو جاؤ۔ ان کی جنرل نالج اتنی غضب کی ہے۔ ظاہرہ بے انتہا خوش تھی۔ آہستہ، ممی نے سن لیا نا تو بس یہیں دھر لی جاؤ گی۔ مائرہ نے اس کا والیوم آہستہ کرایا۔ ظاہرہ نے جھٹ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دونوں نے ان کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں چاروں ممی کی غیر موجودگی میں ادھر جانے لگے۔ مائرہ اور اسد کو بھی صاحب الوی بہت اچھی لگی تھی۔ ارسلان کو ان کی گیدرنگ میں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس کے اپنے ہی مشغلے تھے۔ بابا جانی کو بھی علم نہیں تھا کہ ان تینوں نے بھی ادھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ ان سے مل کر ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہ ہوتا تھا، لگتا تھا جیسے جنم جنم کا رشتہ ہو۔ دل محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ سب کو یہ افسوس تھا کہ اتنے دنوں سے ملے کیوں نہیں۔ آنی، ہم آپ کو وقت بے وقت ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوتی؟ اسد نے پوچھ ہی لیا۔ ناراض کیوں ہوں گی؟ اپنے بچوں سے بھی بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آنی، ہم لوگ بچپن سے آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار احباب کوئی نہیں ہے کیا؟ مائرہ نے اپنی سمجھ کے مطابق سوال کیا۔ ایک سایہ سا لمحہ بھر کو ان کے چہرے پر لہرایا، دوسرے لمحے وہ نارمل تھی۔ دوست احباب تو بہت ہیں، کمی نہیں ہے دوستوں کی، اور والدین کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی، بہن بھائی کوئی تھا ہی نہیں۔ انہوں نے درد سینے میں سہ لیا۔ آنی، آپ نے شادی نہیں کی؟ اسد نے بھی پوچھ لیا۔ لمحہ بھر کو وہ خاموش ہو گئیں۔ شادی کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ دھیمی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر بکھرنے لگی۔ بس کرو، یہ کیا تم لوگ آنی سے اتنے بڑے بڑے سوالات کر رہے ہو؟ ظاہرہ نے دخل در معقولات پر وقت کی۔ میں بے تکے سوال نہیں کر رہا، انسان جس سے ملتا ہے اس کی شخصیت سے متعلق سوال تو کرتا ہی ہے نا۔ پھر آنی کی شخصیت تو ہمارے لیے بچپن سے ہی ایک مہمت تھی۔ اچھا، انہیں حیرانی ہوئی۔ اب ایسا بھی نہیں تھا، تم لوگ صدام کے ساتھ آ سکتے تھے، وہ بھی تو بچپن سے آ رہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے آنی کہ ہمارے پاس بھائی جیسی برداشت نہیں ہے۔ سارا بچپن تو ان کا ممی کی ڈانٹ کھاتے گزرا ہے۔ آفرین ہے ان کی ثابت قدمی پر جو انہوں نے یہاں آنا چھوڑا ہو۔ اسد نے گویا انکشاف کیا۔ اچھا، صاحب الوی کو حیرانی ہوئی، لیکن اس نے مجھے کبھی بتایا نہیں۔ ارے وہ کیسے بتا سکتے تھے اپنی پٹائی کی باتیں؟ اسد منہ بند کر کے ہنسا تو سب ہنسنے لگے۔ ایک رونق سی ہو گئی تھی ان سب کے آنے سے۔ ایسے میں لمحہ بھر کو صاحب الوی کو خیال آ جاتا کہ رانا واجد علی، تمہیں اگر اس لمحے کی خبر ہو جائے کہ تمہاری اولاد اس طرح میرے قریب ہے تو کیا ہوگا؟ تمہارا عمر بھر کا گریز، ساری عمر کی تپسیا کس کی نظر ہوگی؟ دوسرے لمحے وہ سر جھٹک دیتی۔ رانا واجد علی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس لمحے کے اثار میں تھیں۔ صدام دل جمی کے ساتھ اپنی اسٹڈی میں مگن تھا۔ اس کے آدرش بہت بلند تھے۔ اس کی پشت پر صاحب الوی کا ہاتھ تھا اور وہ ان کا تہہ دل سے شکر گزار تھا۔ قسم سے آنی، آپ میری اتنی ہیلپ کرتی ہیں، کس دل سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اکثر وہ ان کا ہاتھ تھام لیتا۔ میں نے تمہیں جنم نہیں دیا صدام، مگر تم بالکل میرے بچوں جیسے ہو۔ کیا اولاد اپنی ماں کا شکریہ ادا کر سکتی ہے؟ دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ممی کے بعد آپ مجھے بہت عزیز ہیں آنی سر، جب میں مکمل ڈاکٹر بن جاؤں گا تو پھر اسلام آباد میں اپنا گھر بناؤں گا اور ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ صدام کے لہجے میں بے تحاشا محبت تھی۔ صاحب الوی کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ کیا ایسا انجام انہوں نے سوچا تھا؟ میں ہر قدم پر آپ کی کمی محسوس کرتا ہوں۔ پاگل ہو بالکل تم تو، میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے، ایک تمہارا ہی آسرا تھا جو میں اس گھر میں رہ گئی۔ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ جانے وہ کہاں گم تھی؟ صدام انہیں ایک ٹک دیکھے گیا۔ ان کے چہرے پر گہرا سوز تھا۔ اچھا ایک بات بتائیں آنی، یہ ظاہرہ، مائرہ، اسد آپ کو پریشان تو نہیں کرتے؟ اس نے ایک دم سے بات بدل دی۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ تو اتنا مذاق کرتے ہیں، بہت معصوم سی باتیں ہوتی ہیں ان کی۔ ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ تم سب بہن بھائیوں میں ارسلان کی طبیعت ذرا مختلف ہے۔ جی آنی، وہ ہم لوگوں سے بہت مختلف ہے، اس کے مشاغل بھی الگ ہیں۔ غصے کا بہت تیز ہے، لگتا ہے سب کا غصہ اس میں آ گیا ہے۔ کسی بات کے لیے اس کو اشتعال مت دلایا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ کریزی ہو جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا۔ کریزی تو وہ پہلے سے ہی ہے آنی، آج کل اسے میوزیکل گروپ جوائن کرنے کا کریز ہے، اور میوزیکل گروپ کنسرٹ رات میں کرتے ہیں۔ ممی اسے اجازت نہیں دے رہی ہیں، آج کل ذرا غصے میں رہتا ہے۔ تمہارے پاپا کچھ نہیں کہتے؟ انداز سوالیہ تھا۔ بابا جانی کی عدالت میں ابھی مقدمہ گیا نہیں ہے، ویسے ممی ہی گھر میں حکمران ہے، وہ اسے قطعاً اجازت نہیں دیں گی، اور اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا پھر؟ ان کا لہجہ سوچتا ہوا تھا۔ صدام خاموشی سے کچھ سوچتا رہا۔ ممی کو سمجھانا، اسے ذرا پیار سے سمجھائیں، خواہ مخواہ کی ذاتی اسے راہ سے نہ بھٹکا دے۔ میں تو سمجھاتا رہتا ہوں، ممی کی سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا بات ہے؟ صدام کو ممی سے بہت شکایتیں تھیں۔ ممی صرف اپنی بات منوانا جانتی تھی، یہ بات وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ بابا جانی کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں، اور اپنے فیصلے کے آگے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھیں، اور نہ انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ اس چیز میں نفع ہے یا نقصان، مگر افسوس وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اوکے آنی، اب میں چلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔
شبہ خیر بیٹا۔ سہیب الوی بھی کھڑی ہو گئی، یوں ہی باتیں کرتے کرتے گیٹ تک چھوڑنے آئیں۔ ایسے ہی سوچتے ہوئے دماغ کے ساتھ اس نے گھر کا گیٹ کراس کیا۔ سامنے کوریڈور میں ممی غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھیں۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ کبھی گھر میں بھی رہ لیا کرو، پتہ ہے تمہیں تمہارے بابا کو بخار ہے۔ انہیں جانے کس بات کا غصہ تھا۔ ممی ڈاکٹر بابا جانی کو دیکھ کر گیا ہے اور بابا بھی سو رہے تھے جب میں گیا ہوں۔ میرا گھر میں رہنا ضروری نہیں تھا، میرا ٹیسٹ تھا، صبح اس کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ ان کے پاس سے گزر کر وہ بابا جانی کے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھے، تھوڑی دیر بیٹھ کر باہر آ گیا۔ ممی ویسے ہی ٹہل رہی تھی، وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ جانتا تھا کہ ممی کو کس بات کا غصہ تھا۔ وہ انیکسی سے جو آ رہا تھا، آج تک وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ ممی کو غصہ کیوں آتا ہے۔ آنی کے نام پر بچپن تھا، گزر گیا، اب وہ بڑا ہو گیا تھا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ اس غصے کے پیچھے ضرور کوئی دوسرا رد عمل ہے، ورنہ کسی بے ضرر سے انسان سے اس قدر نفرت کرنا بلا کسی جواز کے، اتنا شدید رد عمل اور بابا جانی کا پرسکون رویہ۔ اس کے لیے وہ بابا جانی سے بات کرنا چاہتا تھا مگر موقع نہیں مل رہا تھا۔ سہیب الوی کو مائرہ بہت اچھی لگی تھی، بات بے بات مسکرانے والی، لگتا تھا مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کا حصہ ہے۔ ہر دم کام کے لیے تیار مائرہ میں انہیں اپنا عکس نظر آتا تھا اور ہمیشہ وہ دعا مانگتی تھی کہ اس کے ہونٹوں پر ایسے ہی باہر رقصہ رہے۔ صدام کے بعد وہ ان کے زیادہ قریب آ گئی تھی، بولتی تو بے تکان بولتی چلی جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ان سے مشورہ لینے لگی تھی۔ وہ بھی انہیں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ ان بچوں کو دیکھ کر انہیں احساس ہوتا تھا جیسے ان کی زندگی میں کوئی خلا ہو۔ جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ یہ خلا والدین سے دوری کا ہے۔ والدین نے انہیں ہر چیز مہیا کر کے اپنی غربت سے دور کر دیا ہے اور ان کی ذرا سی توجہ نے بچوں کو ان سے بہت قریب کر دیا تھا، خاص طور پر مائرہ کو۔ اس کی باتیں اکثر انہیں چونکا دیتی تھیں اور انہیں بے اختیار اپنا ماضی یاد آ جاتا تھا، ماضی جس کو انہوں نے صرف اس لیے فراموش کر رکھا تھا کہ یاد کر کے بھی سوائے اذیت کے کیا ملتا۔ ماضی کی ایک خود ساختہ غلطی کے آگے انہوں نے اپنی زندگی کو گین لگا لیا۔ آج ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، عزت، شہرت، دولت، مگر اس کے باوجود ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تہہ دست تھیں وہ، ان کا دامن خالی تھا۔ اب تو خود کو بھلانے کے لیے انہوں نے خود کو دکھی انسانیت کے نام کر دیا تھا۔ صدام کے بعد ان بچوں میں خود کو بہلا لیا تھا۔ اس روز چھٹی کا دن تھا، مائرہ ان کے پاس آ گئی۔ خیریت بھائی، یہ دن دہاڑے کیسے، وہ بھی سب کی موجودگی میں؟ انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، سب کی موجودگی میں، ممی سے پوچھ کر۔ کالر جھاڑے۔ تمہاری ممی نے اجازت دے دی؟ حیرانی فطری امر تھا، اجازت اور انیکسی کی طرف آنے کی؟ جی ہاں، ممی نے دی ہے، میں نے کہا تھا برابر میں میری دوست رہتی ہیں، نوٹس بنانے ہیں، جا رہی ہوں۔ مائرہ نے فخر سے کارنامہ سنایا۔ بری بات ہے مائرہ، جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ تو تب ہوا نا آنی جب کسی نے بھی نہ دیکھا ہو۔ بابا جانی بالکنی سے دیکھ رہے تھے، مجھے یقین ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ جب بھائی کو کچھ نہیں کہتے تو پھر مجھے کیوں کہیں گے؟ میں کوئی غلط جگہ پر تو نہیں آئی؟ اس کا لہجہ معصومیت لیے ہوئے تھا۔ اور سہیب الوی ساکت۔ واجد علی، آج تمہاری اولاد میرے لیے تمہارے مقابل کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا آنی؟ پھر جھوٹ کیسے ہوا؟ اور وہ صرف اس بات میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ پھر وہ بہت دیر تک ان کے پاس رہی، ادھر ادھر کی باتیں، کالج کے قصے، اکنامکس کے ایک دو سوال سمجھے۔ اس دوران سہیب علی کو بار بار یہ احساس ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دراصل مائرہ کچھ اور کہنا چاہتی ہے، کچھ پوچھنا چاہتی ہے، مگر ایک فطری سی جھجک مانع ہے۔ اگر انہیں موضوع کا پتہ چل جاتا تو راہیں وہ خود ہی کھول دیتی، مگر ہر دفعہ لفظ اس کے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کچھ اور تو نہیں پوچھنا مائرہ؟ جی۔ ایک لمحے کو رکی، پھر کبھی صحیح آنی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور وہ انہیں سلام کر کے باہر نکل گئی۔ کوئی بات تھی جو انہیں بے چین کر گئی تھی۔ پھر وہ کتنی دیر تک بیٹھی، مائرہ کے متعلق ہی سوچتی رہیں۔ کہاں سے آ رہی ہیں بیٹا آپ؟ بابا جانی لاؤنج میں مل گئے۔ مائرہ وہیں رک گئی، ایک نظر انہیں دیکھا۔ ممی ہوتی تو شاید جھوٹ بولتی بابا، مگر آپ کے سامنے نہیں بولوں گی، انیکسی سے آ رہی ہوں، آنی کے پاس سے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ واجد علی سر ہلا کر رہ گئے۔ بابا جانی، دھیرے سے انہیں پکارا۔ ان کا لہجہ سوچتا ہوا تھا۔ بابا جانی، ممی کو اگر علم ہو جاتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے انیکسی کی طرف جھانکا بھی ہے تو وہ طوفان برپا کر دیتی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے۔ وہ حیرانی سے مائرہ کو دیکھنے لگے۔ کیسا سوال کیا تھا اس نے؟ ایسا کیوں ہے بابا؟ جواب طلب نظروں سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاید اس لیے بیٹا کہ میں انہیں بہت اچھی خاتون سمجھتا ہوں اور تمہاری ممی کے نزدیک وہ اچھی نہیں ہوں گی، محتاط لفظوں میں جواب دیا۔ لیکن بابا جانی، ان کے لہجے میں حسد، جلن، غصہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک طرح کا شدید رد عمل ہوتا ہے، ایک نفرت سی ہوتی ہے، جبکہ وہ ایک نہایت نفیس خاتون ہیں۔ یہ تو بیٹا میں تمہیں تمہاری ممی سے پوچھ کر بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے گریز کی راہ اپنائی۔ بابا جانی، جب پوچھ لیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں بہت سوچتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے، جبکہ ہم بچپن سے ہی انہیں اپنی انیکسی میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ مائرہ کو زیادہ ہی جاننے کی جلدی تھی شاید۔ اوکے بیٹا، ضرور پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس وقت تو تم جا کر اپنی ممی کو خبر دو کہ تم واپس آ گئی ہو، ورنہ تو وہ ارسلان کو بھیج رہی تھیں۔ اور مائرہ اپنی بات بھول کر باہر کی طرف بھاگی۔ ارسلان اگر دیکھ لیتا
تو آج بانڈا پھوٹ جانا تھا اور وہ اپنی وجہ سے آنی جیسی گریسفل خاتون کو ڈسہارٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اور ایک گہرا سانس لے کر واجد علی نے آنکھیں بند کر لیں۔ تو صاحب الوی جس راز کو برسوں پہلے چھپا کر دبا دیا تھا، آج اسی راز کو تشت اسبام میری اولاد کرے گی۔ میں نے جو تم سے گریز کی راہ اپنائی تھی، آج میری اولاد اتنی ہی تمہاری قربت چاہتی ہے۔ زندگی کس موڑ پر آ کر ٹھہر گئی ہے؟ میں محبتوں میں واقعی ہار گیا تھا یا پھر میرا فیصلہ غلط تھا؟ کیا یہ ٹھیک ہے میں اقرار کر لوں کہ میں نے اپنی زندگی کو ایک غلط فیصلے کی بھینٹ چڑھا دیا؟ ایک ٹھنڈا سانس ان کے ہونٹوں سے نکلا۔ جب ان بچوں کو علم ہوگا کہ تم واجد آپ یہاں بیٹھے ہیں، ادھر اقبال صاحب کا فون آیا ہے۔ رانا کی آواز پر وہ چونک گئے۔ سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنا کیا ہے؟ بلا رہا ہے آپ کو۔ رانا پیغام دیتی باہر نکل گئی۔ واجد بھی ان کے پیچھے نکل گئے۔ اچھی ہے، پیاری ہے، بھائی کی پسند لاجواب ہے۔ اس وقت ماہرہ ظاہرہ لان میں بیٹھی اس تصویر پر ڈسکس کر رہی تھی جو انہوں نے آج ہی صدام کی میز پر دیکھی تھی۔ نازک سی شرمیلی سی لڑکی تھی، انیلا غفران نام تھا۔ ممی کو بھی پسند آئے گی، ظاہرہ نے تبصرہ جاری رکھا، مگر ممی تو دیبا کو بھائی کے لیے پسند کر چکی ہیں۔ ماہرہ نے خدشہ بتایا، شادی بھائی نے کرنی ہے، پسند ممی کی نہیں بھائی کی بھی اہمیت رکھتی ہے۔ ظاہرہ کی بات بھی درست تھی۔ کس چیز پر تبصرہ ہو رہا ہے؟ بھائی سر جوڑ کر صدام آ گیا۔ انیلا غفران پر بے ساختہ ماہرہ کے منہ سے نکلا۔ اس کے منہ میں کوئی بات رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ صدام وہیں رک گیا۔ ظاہرہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ بات کھل چکی تھی لہٰذا وہ ایک دم سے ہنس دیا۔ تم لوگ میرے کمرے میں گھسے کیا کرتے رہتے ہو؟ جی نہیں، کچھ نہیں کرتے۔ ہاتھ صفائی کروا رہی تھی کہ نظر پڑ گئی۔ ظاہرہ نے وضاحت کی۔ اور آپ نے علم نشر کر دیا؟ گھور کر انہیں دیکھا۔ جی نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، صرف ہم دونوں کے علم میں ہے، اور آپ کا علم پورے گھر کو علم دیتا ہے۔ اس دفعہ صدام نے شرارت سے انہیں دیکھا۔ دونوں کو برا لگ گیا۔ او ہو بھائی ناراض ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ جب آپ ایسا سمجھتے ہیں تو ہم ممی کو جا کر بتا ہی دیتے ہیں۔ دھمکی دینے میں ماہرہ بھی کم نہیں تھی، فوراً کھڑی ہو گئی۔ صدام نے کھینچ کر بٹھا لیا۔ میری بہنہ تو بہت پیاری ہے، اس نے مسکا لگایا۔ اب اتنی بھی نہیں ہے، ظاہرہ نے چھیڑا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کیسی لگی؟ اس نے دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ کاغذی پیرہن میں کیا پتہ چلے گا، ملوائیں، آئس کریم کھلوائیں تو ہم بھی ذرا غور سے دیکھیں کہ انیلا بنت غفران کیسی ہیں۔ ظاہرہ نے بڑے مزے سے گردن ہلائی۔ ماہرہ نے بھی تائید کی۔ معاف کیجیے مجھے، صدام نے ہاتھ جوڑ دیے، میں ایک بار ہی ولیمے کی دعوت میں آپ کو بلوا لوں گا۔ ہیں؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑیں۔ شادی میں کون بلوائے گا؟ ہم سادگی کے قائل ہیں، مسجد میں نکاح پڑھوائیں گے۔ شانہ انداز سے کالر جھاڑے۔ جی ممی کو پتہ چل گیا نا تو سادگی کو بعد میں، انیلا کو پہلے گولی ماریں گی۔ آپ کے لیے وہ وقار ماموں کی بیٹی دیپا کو پسند کر کے بیٹھی ہیں۔ ماہرہ نے گویا انکشاف کیا، مگر یہ بات صدام کے علم میں تھی اور اس کا ممی کے ہاں میں ہاں ملانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ممی نفع نقصان دیکھے بغیر اپنی منوانے کی عادی تھیں۔ جب میاں بیوی راضی تو نکاح پڑھائے قاضی۔ وہ خوشگوار موڈ میں تھا، دھیرے سے فائلیں ان کے سر پر مارتا آگے بڑھ گیا۔ دونوں دیکھتی رہ گئیں۔ بھائی تو شاید امی کو خاطر میں نہ لانے کا ارادہ کر بیٹھے ہیں، اور بھائی کا انکار ممی کو تپا کر رکھ دے گا۔ اب خیر نہیں ہے بھائی کی۔ ظاہرہ نے بھی اپنا عندیہ دیا۔ ویسے ہر بات سے قطع نظر انیلا اچھی لڑکی ہے، ماہرہ نے رائے دی۔ کاغذی پیراہن میں کچھ علم نہیں ہوتا۔ ظاہرہ اپنی بات پر قائم تھی اور ماہرہ اس کی بات پر سر ہلا کر رہ گئی۔ آج کل ماہرہ صحاب الوی کو خاص الجھی لگ رہی تھی۔ ظاہرہ سے پوچھا، اس نے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ ممی سے بھی اس کو اس بات پر ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ تم نے پوچھا نہیں کہ کیا بات ہے؟ پوچھا تھا، ایگزامز کی ٹینشن ہے۔ ویسے بھی آنی ماہرہ ذرا خبتی سی ہے، ایسے اس پر جنونی دورہ پڑ جاتا ہے کبھی کبھی۔ یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا، خدا نخواستہ۔ ویسے بھی آنی یہ جنون ہمارے گھر کے لیے نیا نہیں ہے، ارسلان اس کا پرانا مریض ہے، اب ماہرہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ صحاب الوی سر جھکا کر کچھ سوچنے لگیں۔ تمہاری ممی کیا کہتی ہیں؟ کچھ دیر بعد سر اٹھا کر پوچھا۔ ممی سے خواہ مخواہ کا غصہ اور ضد کہتی ہیں، ویسے بھی انہیں پرواہ کیا ہے، ان کی اپنی بہت مصروفیات ہیں، وہ فیصلے کر دیتی ہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ اس کا لہجہ دھیما ہو گیا تھا۔ ارسلان کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، انہوں نے سمجھایا، جبکہ ممی کہتی ہیں کہ اس کی ضد پوری کر دو، جنون ختم ہو جائے گا۔ کیا ضد کر رہا ہے؟ گلوکار بننا چاہتا ہے، میوزک کنسرٹ اٹینڈ کرنا چاہتا ہے، اور ممی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، آج کل یہی رجحان چل رہا ہے، بلکہ عزت بھی ہے، شہرت بھی، اور میرے خیال میں جب ٹیلنٹ ہو تو ایسے منظر پر آنا ہی چاہیے۔ انہیں اس شوق میں نقصان نظر نہیں آیا، مگر ممی کہتی ہیں تعلیم مکمل کرو، اچھے مارکس لو، یہ سب بات کے شوق ہیں۔ شوق تعلیم کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پہلے یہ بات کی میعاد نہیں ہوتی اس میں، اور شوق جب پائے تکمیل کو نہ پہنچے تو غبار بن کر ہماری زندگی کو دھند میں لپیٹ دیتے ہیں۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا،
بالکل ٹھیک ہے آنی، یہ بات میں ممی کو کئی بار سمجھا چکا ہوں، مگر ممی پر مطلق اثر نہیں ہے اور ارسلان اپنا کریئر تباہ کر لے گا۔ صدام جانے کب آ گیا تھا؟ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے۔ انہیں افسوس تھا۔ اچھا خاصا ماحول سنجیدہ ہو گیا۔ اچھا آنی میں چلتی ہوں۔ ظاہرہ کھڑی ہو گئی۔ ظاہرہ پلیز میرا براؤن سوٹ استری کر دینا، میں آ رہا ہوں۔ جی اچھا۔ وہ باہر نکل گئی۔ مائرہ وہ خاصی دیر سے نوٹ کر رہی تھی۔ مائرہ کافی دیر سے کاپی پر آڑی ترچھی لکیریں بنانے میں مصروف تھی، ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ جی، اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بغور اس کا جائزہ لیا۔ مسئلہ؟ لمحے بھر کو ان کی طرف دیکھا، نہیں تو نظریں جھکا لی۔ دیکھو بیٹا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، بچوں کا سچ، ان کا مسئلہ، ان کی تکلیف ان کے چہرے پر رقم ہوتی ہے، لاکھ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے۔ اچھا، وہ ہنس دی۔ کتنی عجیب بات ہے، ممی کو میری پریشانی نظر نہیں آتی، الٹا وہ مجھے ڈانٹ دیتی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ نہیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے پیار سے ہاتھ تھام لیا۔ ان کے ہاتھ کی گرمی کو محسوس کرتی وہ انہیں دیکھتی رہی اور لمحے میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ محبت کیوں ہو جاتی ہے آنی، کیوں؟ وہ بے اختیار ان کے شانے پر سر رکھ کر رو دی۔ وہ گہرا سانس لے کر اس کا سر تھپکنے لگی۔ انہیں یوں لگا جیسے ان کا ماضی زندہ ہو گیا ہو، ماضی جو کبھی نہیں مرتا۔ وقت اس پر دھول ڈال کر گزر جاتا ہے اور بوقت ضرورت ہم اس کی دھول اپنے بھیگے آنچل سے صاف کر کے اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے کل ہی کی بات ہو جب وہ منازع کے شانے پر سر رکھ کر رو رہی ہو اور ان کے ہونٹوں سے دھیرے دھیرے نکل رہا ہو۔ محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ جو ہمارا نہیں ہوتا وہ ہمیں اپنا سا کیوں لگتا ہے؟ ہم جسے پا نہیں سکتے دل اسی کے نام پر کیوں دھڑکتا ہے؟ جو خواب ہماری قسمت میں نہیں ہوتے ہماری آنکھیں کیوں انہیں رقم کرتی ہیں؟ سہاب الوی کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ماضی ہر حال میں خود کو دہراتا ہے۔ ان کا ماضی مائرہ واجد علی کی شکل میں ان کے سامنے تھا۔ محبت کی ہر دور میں ایک ہی شکل ہوتی ہے، اضطراب، بے قراری، بے یقینی، نا امیدی اور مائرہ جان بس کرو۔ دھیرے سے اس کے آنسو خشک کیے۔ تم پڑھ رہی ہو یہ کیا؟ کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ وہ بہت اچھا ہے آنی، بہت اچھا، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، مگر پتہ نہیں کیسے یہ سب ہو گیا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ممی کو سمجھائیں آنی، وہ اپنے گھر والوں کو بھیجے گا، جلد بھیجے گا۔ بے قراری سے روتی ان کا ہاتھ تھامے وہ بول رہی تھی اور آنسوؤں نے مالا پرو دی تھی۔ دھیرج میری جان۔ انہوں نے آنچل میں آنسو سمیٹے مگر اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ پھپھو اپنے بیٹے سیف کا رشتہ لے کر آئی ہیں ممی، پاپا دونوں ایگری ہیں۔ میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ میں خودکشی کر لوں گی لیکن کہیں اور شادی نہیں کروں گی۔ اس کی سوئی ایک جگہ رک گئی تھی۔ آنی نے اسے دلاسا دیا، پانی پلایا۔ اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں ہوتی بیٹا، لڑکیوں کی بات تو چلتی رہتی ہے۔ نہیں پھپھو فائنل جواب لینے آئی تھیں، ظاہرہ کی شادی پر نکاح کریں گی، ان کا یہی ارادہ ہے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ ظاہرہ کی شادی؟ انہیں حیرت ہوئی، کیا اس کی منگنی ہو گئی ہے؟ جی تایا جان کے بیٹے اویس سے ہوئی ہے۔ اس کی سسکیاں نہیں تھم رہی تھی، ساتھ ساتھ ساری باتیں بھی بتاتی جا رہی تھی۔ مجھے بتائیے آنی، میں کیا کروں اس کی خاطر؟ میں انتہائی قدم اٹھانے کو بھی تیار ہوں۔ اس کا لہجہ گویا حتمی تھا۔ بری بات ہے مائرہ، ایسا نہیں سوچتے، لڑکیوں کی عزت نازک آبگینے جیسی ہوتی ہے، ذرا سی ٹھیس لگی نہیں کہ کرچی ہو کر بکھری نہیں، پھر ان کرچیوں کو کوئی نہیں سمیٹتا۔ انہوں نے اس کا سر شانے سے لگا لیا۔ مائرہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اپنی ممی کو اعتماد میں لے لو، انہوں نے مشورہ دیا۔ ممی مجھے جان سے مار دیں گی سیف کے علاوہ کسی کا نام لیا تو۔ اچھا تم رونا بند کرو، کوئی حل نکالتے ہیں، اسے تسلی دی۔ ورنہ تو وہ عمر کے اس موڑ پر تھی جہاں لڑکیاں انتہائی قدم اٹھانے پر رتی برابر دیر نہیں لگاتیں۔ بہت خطرناک ہوتی ہے یہ عمر، اور انہیں معصوم سی مائرہ واجد علی کو بچانا تھا، اور وہ یہ عمر گزار آئی تھی، اور انہیں احساس تھا زندگی مٹی کا کھلونا نہیں ہے جسے یوں ہی گزار دیا جائے، زندگی کو اس کی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ آنی آپ وعدہ کریں کہ میری مدد کریں گی؟ ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میری جان تمہارا مسئلہ سن ہی اس لیے رہی ہوں کہ تمہاری مدد کروں۔ تم خود کو ہلکان مت کرو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ انہوں نے اس کے دکھے ہوئے دل پر تسلی کا پایہ رکھا، اسے دیر تک سمجھایا، اور جب وہ چلی گئی تو کتنی دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہیں۔ لڑکیوں کی یہ نادانی کی عمر ہوتی ہے، جذباتی فیصلے ساری عمر کے لیے پشیمانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ سہاب الوی، ان کے اندر سے کسی نے پکارا، یہی تو وقت ہے انتقام کا، یہی وقت ہے اپنے دکھوں کے حساب کا، لے لو بدلہ اور کر دو تہہ دست واجد علی خان کو، یہی موقع ہے تمہارے پاس، دلا دو اسے اس کی اوقات یاد۔ نہیں، ایک دم سے وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ انتقام لینے والی تو خدا کی ذات ہے، میں کسی طرح بھی انتقام نہیں لے سکتی، اور پھر مائرہ سے کیوں؟ اس معصوم جان کا کیا قصور ہے؟ صرف یہی نا کہ وہ واجد علی کی بیٹی ہے، بس۔ ان کے اندر کی ساری ہمدردیاں سمٹ کر دل میں جمع ہونے لگیں، اور سہاب الوی کا دل دوسروں کا ہمدرد، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے سختی سے ذہنی رو کو بہکنے سے روک دیا۔ یہ عمر ان کی جذباتی فیصلے کرنے کی نہیں تھی۔ سر جھٹک کر وہ باہر آ گئیں۔
آج مائرہ کے ستارے گردش میں تھے۔ ممی نے اسے انیکسی سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ان کی کرخت آواز نے اسے کوریڈور میں ہی روک لیا۔ ممی نے دیکھ لیا تھا اس لیے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ انیکسی سے؟ کیوں؟ ممی پڑوس میں جانا منع ہے کیا؟ الٹا سوال کر دیا۔ نہیں، مگر انیکسی میں جانا منع ہے۔ مگر آپ نے بھائی کو تو کبھی منع نہیں کیا۔ مائرہ تم صدام سے اپنا مقابلہ نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ تیز آواز سن کر صدام بھی آ گیا۔ ممی میں چھپ کر نہیں گئی تھی، بابا جانی کے علم میں ہے، میں ان کے سامنے گئی تھی۔ کیا؟ وہ تو حیرت زدہ رہ گئی۔ واجد کے سامنے گئی تھی؟ ممی مجھے صرف ایک بات بتا دیجیے کہ جب انیکسی کی طرف جانے سے بابا منع نہیں کرتے تو آپ کیوں اس قدر گرم ہوتی ہیں، جبکہ وہ ایک انتہائی اچھی خاتون ہیں؟ یہ مائرہ تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا اور اس عورت کے حق میں بول رہی تھی جس کے لیے وہ ایک عرصے سے نفرت کی آگ میں جل رہی تھی۔ اگر آپ مجھے وجہ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ اپنے پڑوس میں جانا میں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ عورت صدام کے بعد مائرہ کو بھی مجھ سے چھین لے گی؟ نہیں۔ ان کا خون کھول اٹھا۔ مائرہ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھے تم چلی جاؤ یہاں سے، اور اگر آئندہ میں نے تمہیں نیکسی کی طرف جاتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ ان کا بس چلتا تو خون پی جاتی اس کا۔ کیا ہوا ممی؟ ارسلان ممی کی آواز سن کر آ گیا تھا۔ پیچھے زائرہ اور اسد بھی تھے۔ اس لڑکی کو سمجھاؤ، یہ اس عورت کے لیے بول رہی ہے جسے میں 24 سال سے برداشت کر رہی ہوں، جو میرے خون میں نفرت بن کر دوڑ رہی ہے۔ وہ جنونی ہونے لگی۔ مائرہ کیا بدتمیزی ہے، معلوم نہیں تمہیں کہ ممی بلڈ پریشر کی مریض ہیں؟ ارسلان نے اپنے بڑے ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا۔ مائرہ ایک دم سے باہر نکل گئی۔ اسے علم تھا کہ اگر چند لمحے اور کھڑی ہوئی تو ممی کا جنون ارسلان کے سر چڑھ کر بولے گا اور یہ سب بلا جواز ہوگا۔ جانے کیسی نفرتیں ماضی میں بوئی تھیں جو اب کاٹ رہی ہیں۔ ٹیک اٹ ایزی ممی۔ صدام بھی قریب آ گیا۔ زائرہ پانی لے آئی اور ممی ایسے آنکھیں موندے لگ رہی تھی جیسے برسوں کی مریض ہوں۔ صدام لب بھینجے ممی کے لفظوں پر غور کرتا ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگا۔ جن سوالوں کو پوچھنے کے لیے وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کرتا تھا آج مائرہ نے بلا سوچے سمجھے پوچھ لیے تھے۔ اتنی ہمت اس کے اندر کیسے آ گئی؟ رات گئے تک وہ شام والے واقعے کے متعلق سوچتا رہا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ جب بات محبت کی ہو تو بزدل سے بزدل شخص بھی بہادر ہو جاتا ہے، اور مائرہ بھی اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے بہادر بن گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین ہو گیا تھا کہ آنی اس کے لیے ضرور لڑیں گی۔ ممی پوری طرح سے مائرہ سے ناراض تھی۔ آئی ایم سوری بابا جانی، میں مجبور تھی۔ اس نے بابا جانی کے سامنے گردن جھکا لی۔ وہ بس اسے دیکھتے رہے۔ بابا جانی میں لکیر کی فقیر نہیں ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ممی جو بات غلط کہیں وہ غلط ہی ہو، میرے نزدیک اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آنی ایک بہت اچھی بہت نائس خاتون ہے۔ ممی کے دل میں ان کے لیے بے انتہا نفرت ہے، جبکہ وہ روزانہ سب کی خیریت پوچھتی ہیں۔ انہوں نے آج تک ہمیں آپ لوگوں کے خلاف نہیں کیا، لیکن ممی، وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ ممی ایسی کیوں ہے پاپا؟ واجد علی نے سر جھکا لیا۔ اس سوال کے، اس لمحے کے تو وہ برسوں سے منتظر تھے اور سوچتے تھے کہ جب یہ لمحہ آیا تو کیا ہوگا، کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو مطمئن کریں گے۔ رانا کا رویہ شروع سے ہی ایسا تھا، اور آج وہی لمحہ ان کے سامنے مائرہ کے روپ میں سوال بن کے کھڑا تھا اور ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ آپ ضرور جانتے ہوں گے، لیکن بابا جانی شاید جواب دینا نہ چاہیں گے۔ اس نے ان کے دل کا جواب پا لیا تھا۔ جواب ضرور ملے گا تمہیں مائرہ، مگر تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی ممی کو ڈس ہارٹ نہیں کرو گی۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ گریز کی راہ اپنا لی تھی انہوں نے، واقعی وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ مائرہ میں ایک لحاظ تھا بابا جانی کے لیے، سو خاموشی سے تھوڑی دیر بعد اٹھ کر باہر نکل گئی۔ لیکن صدام دل میں عہد کر چکا تھا کہ وہ اس گتھی کو سلجھا کر رہے گا کہ ممی ایسی کیوں ہیں، ان کے برعکس بابا جانی کا رویہ اتنا لچکدار کیوں ہے، کیا راز پنہا ہے اس میں؟ اب وہ میڈیکل کے 4th ایئر میں تھا، پڑھائی ذرا مشکل ہو رہی تھی، مگر اس نے اس گتھی کو سلجھانا ضروری سمجھا۔ ممی اسے کچھ نہیں بتائیں گی۔ بابا جانی حسب معمول ٹال دیتے رہ گئی آنی، تو آنی ضرور اس کے اصرار پر بہت نہیں تو تھوڑا ضرور بتا دیتی۔ مائرہ مجھے اس کے متعلق نہیں بتاؤ گی؟ کیا نام ہے اس کا، کیا کرتا ہے، کیسا ہے؟ اس روز صاحب الوی نے خود ہی پوچھ لیا۔ پھول کو کسی بھی نام سے پکارو تو وہ پھول ہی رہتا ہے، اسی طرح سے محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ محبت تو بس محبت ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ صاحب الوی اس کی دوست تھی اور وہ بچوں کے دوست رہنا زیادہ پسند کرتی تھی، اس طرح سے بچے اپنے پرابلم زیادہ بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں۔ مائرہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ بھی تمہیں اتنا ہی چاہتا ہے جتنا تم اس سے چاہتی ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ اس کی باتوں سے لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر یقین کے رنگ تھے۔ ابھی تمہارا تجزیہ اتنا نہیں ہے کہ تم چہرے پڑھ سکو۔ چہرے کبھی کبھی جھوٹ بھی تو بول دیتے ہیں، مگر وہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا آنی۔ لہجہ پر اعتماد تھا۔ اچھا، ان کا لہجہ سادہ تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ڈیوڈ۔ اس کے لہجے سے پھول گرے ہوں جیسے۔ کیا؟ صاحب الوی کی آنکھوں کے سامنے نہ صرف اندھیرا چھایا بلکہ ان کے زمین و آسمان ہی گونگ گئے۔ کیا نام ہے اس کا؟ حواس پر کنٹرول رکھ کر دوبارہ پوچھا۔ آنی، اس کا نام ڈیوڈ ہے، کرسچن ہے وہ میری خاطر اپنا مذہب اپنا دین تک چھوڑ دے گا، پھر رنگ و نسل سے کیا ہوتا ہے، اسے اسلام سے عشق ہے، مسلمان ہو جائے وہ میری خاطر۔
بہت خواب دیکھ لیے تھے اس کی آنکھوں نے، اور انہیں لگا جیسے ہزاروں سال کی بنی ہوئی عزت لمحے میں زمین بوس ہو جائے گی۔ آنی آپ راضی کر لیں گی نا بابا جانی کو، ممی کو؟ اور اگر آپ بھی راضی نہ کر سکیں تو میں خود ہی سب سے کہہ دوں گی، بتا دوں گی انہیں سب کچھ۔ اس کے اوپر محبت کا خمار تھا۔ ڈیوڈ زندگی کا حاصل بن گیا تھا، اور صاحب الوی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ اس بکھری ہوئی لڑکی کو انہوں نے محبت سے تھام لیا۔ اگر وہ بھی اس کی ممی کی طرح بن جاتی تو پھر کیا رہتا ان کے پاس؟ یقیناً مائرہ پھر کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتی۔ پھر کیا ہوتا؟ صاحب یہی وقت ہے، تم اپنا بدلہ لے سکتی ہو واجد علی سے۔ اس نے تمہیں کیا دیا ہے؟ ان کے اندر کوئی ایک بار پھر ورغلانے لگا۔ نہیں، انہوں نے سختی سے آنے والے خیالات کو روک دیا۔ وہ اتنی ظالم و اتنی شفاق نہیں بن سکتی کہ گئے وقتوں کا بدلہ وہ اس معصوم لڑکی سے لیں۔ انہیں جیسے کو تیسا کے اصول پر نہیں چلنا، بلکہ دل کا درد چھپا کر محبتیں بانٹنی ہیں۔ گہرا سانس لے کر انہوں نے پلکیں موند لیں۔ مائرہ تمہیں کیا ضرورت تھی ممی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ ظاہرہ نے اسے ہی ڈانٹا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے ظاہرہ، بڑے اگر غلطی کریں تو چھوٹوں کو حق ہے کہ انہیں اس بات پر ٹوکیں۔ مجھے آنی میں ایک خامی بتا دیں، میں ساری عمر کے لیے ان کے گھر کا راستہ بھول جاؤں گی۔ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مائرہ اگر ممی کو یہ بات نہیں پسند تو ہمیں ان سے نہیں ملنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں مفاہمت تھی۔ ظاہرہ تم اگر ممی کو رائٹ سمجھتی ہو تو بے شک اس طرف مت جاؤ، میں ممی کی ضد کی خاطر اتنی گریسفل خاتون سے ملنا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کا لہجہ حتمی تھا اور وہ مائرہ کی ضد کو جانتی تھی۔ مائرہ تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ ارسلان نے ساری گفتگو سن لی تھی۔ مائرہ نے جواب دینے کے بجائے منہ موڑ لینا بہتر سمجھا۔ ویسے بھی اس کی اور ارسلان کی بہت لگتی تھی۔ میں اب تمہیں انیکسی کی طرف جاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ مجھے وہاں جانے کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں ہے۔ بابا جانی کو بتا دینا کافی ہوگا۔ اس نے بابا جانی کا سہارا لیا۔ میں بابا جانی سے پوچھ لوں گا کہ وہ کس طرح سے اجازت دیتے ہیں۔ ارسلان کو غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ جنگ کا طبل بجتا، مائرہ کو ظاہرہ نے زبردستی اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ ارسلان سیدھا بابا جانی کے کمرے میں آ گیا۔ بابا جانی آپ نے مائرہ کو انیکسی کی طرف جانے کی اجازت دی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سمجھے نہیں شاید۔ ممی کو جب پسند نہیں تو مائرہ انیکسی کی طرف کیوں جاتی ہے؟ ارسلان ممی کے بہت زیادہ قریب تھا۔ غصہ بھی انہیں ہی سب سے زیادہ دکھاتا تھا اور سائڈ بھی انہیں کے لیتا تھا۔ ارسلان تم اپنے کمرے میں جاؤ، یہ میرا اور تمہاری ممی کا معاملہ ہے۔ لیکن بابا جانی، میں نے کہا نا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تم جا سکتے ہو۔ ارسلان پلٹ گیا۔ دیکھ لیا تم نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کا نتیجہ۔ اگر صبر کر لیتی تو نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمہاری اولاد کے لیے بھی بہتر ہوتا۔ واجد علی نے گہری سنجیدہ نظر ان پر ڈالی۔ واجد تم بھی اگر میری بات مان لیتے تو آج مجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، میں بھی اتنی طویل زندگی سکون کے ساتھ گزار لیتی۔ کمبل گھسیٹ کر انہوں نے جواب دیا۔ آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس عورت سے تمہیں کیا پرخاش تھی۔ میں تمہارا تھا، ساری عمر تمہارا رہا، کسی دوسری طرف تم نے متوجہ نہیں ہونے دیا۔ پھر تمہیں کیا خوف تھا؟ کس بات کا ڈر تھا؟ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ خوبصورت گھر، دنیا کی آسائش، نیک اولاد، پھر کس بات کی جلن رہی تمہیں اس سے؟ آج وہ سارے حساب بے باک کر لینا چاہتے تھے۔ کل مائرہ اور آج ارسلان ان کے سامنے سوال لیے کھڑے تھے۔ دونوں کو انہوں نے اگنور کر دیا تھا، مگر جانتے تھے جب بات صدام کی اور سوال اس کے منہ سے نکلے گا تو وہ جواب لے کر ہی دم لے گا، اور وہ اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتے تھے۔ تم نے واجد علی اپنے دل کا وہ حصہ مجھے نہیں دیا جو تم انیکسی میں چھوڑ آئے تھے، اور مجھے ساری عمر یہی خوف رہا کہ تم کہیں وہی حصہ لینے کے لیے ان قدموں پر واپس نہ پلٹ جاؤ۔ رانا وہ دم بخود رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس عورت کی محبت کے لیے اسے چھوڑا، آج وہی عورت ان کو یوں کہہ دے گی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ کئی لمحوں تک وہ انہیں دیکھتے رہے۔ مجھے یقین مل جاتا نا تو میں اپنی اولاد کو امان بھی دے دیتی۔ واجد علی ایک دم سے پلٹے اور باہر نکل گئے۔ آج رانا نے، ان کی محبت نے، ان کے یقین نے کتنی کمظرفی کا ثبوت دیا تھا انہیں۔ اگر پلٹنا ہی ہوتا تو پہلے ہی پلٹ جاتے۔ رانا بیگم شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ مرد کو ہر عورت سے محبت نہیں ہوتی، ہمدردی محبت نہیں ہوتی، اور محبت ہمدردی نہیں۔ کتنا دکھ دیا تھا آج رانا نے انہیں، اور وہ عورت صاحب الوی کتنی عظیم، کتنی پاکیزہ تھی، اور انہوں نے زندگی کے سفر میں کبھی بھی اس کے ساتھ کی تمنا نہیں کی۔ لیکن پھر بھی رانا شک کرتی رہی، اور اگر یہ تمنا دل میں جاگ بھی جاتی تو ان کے لیے آگے بڑھنا کون سا مشکل کام تھا۔ وہ ساری رات جاگتے رہے اور ان دو عورتوں کا موازنہ کرتے رہے۔ آنی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس روز موقع دیکھ کر صدام نے صاحب الوی سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ گھر میں زبردست ٹینشن تھا اور اس کا حل اس کی کھوج سے ہی نکل سکتا ہے۔ پوچھو بیٹا، میں نے پہلے کبھی انکار کیا ہے؟ ان کے چہرے پر ہزری شفیق سی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ بہت ذاتی سی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ مائنڈ کر جائیں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئیں۔ جس لمحے کا انتظار تھا وہ لمحہ شاید آ پہنچا تھا۔
ہم آپ کو بچپن سے یہاں دیکھ رہے ہیں، بلکہ میرا بچپن اس گھر کے لان میں گزرا ہے۔ انیکسی ہمارے گھر کا ہی ایک حصہ ہے۔ ایک دیوار نے اسے الگ کر دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس ایک دیوار نے اس گھر کو ہی الگ نہیں کیا، بلکہ دیوار دلوں کے درمیان بھی ہے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ اپنی بات مکمل کر رہا تھا، جبکہ صاحب الوی اس کی شکل ہی دیکھے جا رہی تھی۔ یہ دیوار دلوں کی دیوار ہے۔ آپ کبھی ہمارے گھر نہیں آئی اور ممی نے بھی کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا، بلکہ ان کی ہر آن کوشش ہوتی ہے کہ ادھر کوئی نہ آئے۔ میں جو ادھر آتا ہوں تو اپنی ضد سے آتا ہوں، ایسا کیوں ہے؟ صدام نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ ممی کے خلاف کچھ نہیں کہتی، جبکہ ممی لفظ ہونٹوں پر روک لیے۔ صاحب الوی کی نظریں جھک گئیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے، بابا جانی کبھی منع نہیں کرتے ادھر آنے سے، بلکہ وہ ممی کو بھی نہیں بتاتے، چھپا لیتے ہیں۔ مائرہ کے آنے کا بھی بابا جانی کو علم تھا، ایسا کیوں ہے؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے اتنا تضاد، اس کے پیچھے ایسی کوئی تکون ہے جس نے آپ تینوں کو باندھ رکھا ہے؟ ماضی کا کوئی حصہ آپ لوگوں کے درمیان ہے، یا تو شدید دوستی یا شدید دشمنی؟ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا، جو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو خود ہی کھولتے بند کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور وہ ان کی خاموشی کو نوٹ کرتا رہا۔ آنی، میری بات سے آپ ہرٹ ہوئی ہیں، اور اگر ایسی بات ہے بھی تو میں مجبور ہوں۔ ممی کی زیادتیاں بہت بڑھ گئی ہیں، ان کا تدارک ہونا چاہیے۔ تم اپنے بابا سے پوچھتے بیٹے کہ ایسا کیوں ہے؟ میں ضرور پوچھتا بابا سے، بلکہ پوچھوں گا، لیکن میں آپ سے زیادہ قریب ہوں، سنتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں، اس لیے آپ سے پہلے پوچھ رہا ہوں۔ تم ضرور پوچھو بیٹا، اور میں بھی تمہیں ضرور بتاؤں گی، لیکن پہلے تم اپنے بابا جان سے پوچھو۔ میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں، ان کا جواب لے کر میرے پاس آنا، پھر میں جواب دوں گی۔ ابھی بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیا یہ بھی نہیں بتائیں گی کہ ممی بابا جانی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ انداز سوالیہ تھا۔ نہیں، انکار میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بابا جانی سے ضرور پوچھوں گا۔ فوراً وہ ان کی بات پر متفق ہو گیا۔ چلیں جلدی سے کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اور فوراً اس نے بات بھی بدل دی۔ صاحب الوی جنت بی بی کو آواز دے کر کھانا لگوانے لگی۔ تو واجد علی صاحب، وہ مقام آ گیا ہے جس سے آپ بھی خوفزدہ تھے، اور میں بھی شاید۔ رات انہوں نے نائٹ بلب جلا کر بستر پر لیٹے ہوئے سوچا، کیا جواب دو گے اسے؟ مجھے کسی صلے ستائش بدلے کی تمنا نہیں ہے واجد علی، میں اپنی زندگی اپنے خود ساختہ فیصلے کی نظر کر چکی ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تم سے میں نے اگر ٹوٹ کر محبت کی ہے تو اسی محبت کی کوکھ سے نفرت نے بھی جنم لیا تھا۔ حساب برابر ہو گیا، پھر کس چیز کی تمنا؟ اب تو نہ محبت ہے نہ نفرت، بس ایک لگی بندی زندگی ہے جو گزار رہی ہوں۔ انہوں نے پلکیں مون لیں، بھیگی پلکوں کے پیچھے ان کا ماضی تھا، ماضی جس کو انہوں نے کبھی یاد نہیں کیا، مگر جو ان کی زندگی کے ہر موڑ پر کھڑا انہیں یادش بخیر کہتا رہتا، اور وہ گریز کی راہ سے نکلتی رہی تھی۔ لیکن اب بہت مشکل ہو جائے گا ان بچوں کے سوالوں سے بچنا۔ کیا تھا رانا بیگم کہ تم مفاہمت کی راہ اپنا لیتی؟ کیا ہوتا اگر تم درگزر کرنا سیکھ جاتی؟ کیا تمہیں اپنے شوہر کی محبت پر یقین نہیں تھا؟ میں تو اپنی آگ میں جل رہی تھی، تمہارا کیا بگاڑ لیتی؟ تمہارے پاس تو تمہارا اعتبار شوہر کی شکل میں تھا نا، پھر بھی تمہیں اعتماد نہیں تھا۔ ان کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ پھر آنی، آپ نے کیا حل سوچا ہے؟ آج پھر مائرہ انیکسی کی طرف چوری چھپے آ نکلی۔ والدین کو پریشان نہیں کرتے، تم کیوں بغیر اجازت کے آئی ہو؟ صدام انہیں ساری بات بتا چکا تھا۔ آنی، ممی اجازت کبھی نہیں دے سکتی تھی، اور میں اتنے عرصے ان کی اجازت کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اس نے صاف کہہ دیا۔ آپ بتائیے، آپ نے میرے لیے کیا سوچا؟ حل نکلا کچھ؟ مائرہ، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، جبکہ وہ ایک الگ مذہب سے تعلق بھی رکھتا ہے، تمہارے بابا کبھی نہیں مانیں گے۔ آنی، ڈیوڈ مسلمان ہو رہا ہے، اس کے لہجے میں یقین تھا۔ بیٹا، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اس کا گھر، اس کے خاندان کے افراد، اور پھر اس نے ساری عمر پاکستان میں رہنا نہیں ہے۔ شادی کر کے اگر وہ تمہیں ساتھ لے جاتا ہے تو وہاں کا ماحول، رہن سہن، زبان، سب کچھ تمہارے لیے نیا ہوگا۔ کیا تم رہ سکو گی؟ آنی، میں ڈیوڈ کی خاطر سب کچھ کر سکتی ہوں، یہاں تک کہ کورٹ میرج بھی، وہ بہت اچھا ہے۔ مائرہ بہت بےتابی سے بتا رہی تھی، اور صاحب الوی کام گئی۔ کتنی بڑی بات وہ کتنے آرام سے کہہ گئی تھی۔ مائرہ، تمہیں علم ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہیں غصہ آ گیا۔ پھر آنی، میں کیا کروں؟ وہ رونے کو تھی۔ ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے مائرہ، جو حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہو۔ سچی اور اٹوٹ محبت وہ ہوتی ہے جو بچھڑنے کے بعد بھی رہے۔ اس کو اگر تم سے محبت ہے تو ہر حال میں رہے گی، چاہے تم اسے ملو یا نہ ملو، دوسری صورت میں وہ تمہیں کسی حال میں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ مائرہ ساکت رہ گئی۔ تمہاری محبت سچی ہے تو وہ تمہیں ضرور ملے گا، کوئی جذباتی قدم اٹھا کر خود کو، اس گھر کو، اس ملک کو بےعزت مت کرنا۔ انہوں نے اسے رسان سے سمجھایا۔ جواب میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کہو پہلے مسلمان ہو جائے، والدین کو یہاں بلوائے، رشتہ بھیجے، تبھی بات آگے بڑھے گی نا۔ آنی، اس سارے چکر میں بہت دیر ہو جائے گی، اور سیف کی امی فوراً نکاح کرنا چاہتی ہیں ظاہرہ کی شادی پر۔ مقدر کو کوئی نہیں بدل سکتا، امید اچھی رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ آنی نے اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ آنی، کوئی حل نکالیے پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس کی ایک ہی گردان تھی۔ ایک بات بتاؤ مائرہ، دھیرے سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ آنسوں نے چہرہ بھگو دیا تھا۔ تمہیں اس سے محبت کیسے ہو گئی؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ پتہ نہیں آنی کیسے ہو گئی، گویا اعتراف کیا۔
میری جان، محبت ایسی ہی نہیں ہوتی۔ کوئی خوبی، کوئی بات، کوئی صلاحیت، کردار کی پختگی، پاکیزہ خیالات، اچھی نظر، اخلاق، کچھ تو انسان دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، سوچتا ہے، تبھی تو محبت کرتا ہے۔ بغور اس کا جائزہ لیا میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا آنی، بس مجھے وہ اچھا لگتا تھا۔ صرف اچھا لگنا ہی محبت کی دلیل نہیں ہوتی۔ اچھی تو ہمیں بہت سی چیزیں لگتی ہیں، مگر ان سب سے محبت تو نہیں ہوتی آنی۔ اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ میری جان، انہوں نے دھیرے سے اس کا سر شانے سے لگا لیا۔ تم عمر کی اس منزل پر ہو جہاں لڑکیوں کو ہر اچھی چیز سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس کی تمنا کرنے لگتی ہیں، اور یہی عمر لڑکیوں کی جذباتی عمر ہوتی ہے، جہاں یا تو لڑکیاں سنبھل جاتی ہیں یا بکھر جاتی ہیں، ان کے کردار میں چٹانوں جیسی مضبوطی آ جاتی ہے، یا پھر وہ ساحل کی ریت بن جاتی ہیں۔ بہت سوچنے کی عمر ہوتی ہے یہ آنی۔ آپ کو یقین نہیں ہے کہ ڈیوڈ میرے لیے کتنا مخلص ہے۔ میں ملواؤں گی اسے آپ سے۔ مائرہ، مجھے تم پر، تمہاری محبت پر، ڈیوڈ پر کوئی شک نہیں ہے۔ محبت ہمیشہ یقین کے ساتھ کی جاتی ہے، مگر بے یقینی خود بخود اٹھ کر آتی ہے۔ مایوسی کا کوئی در وا نہیں رکھا جاتا، مگر پھر بھی مایوسی نصیب بن جاتی ہے۔ لمحہ بھر کو رک کر اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اتنی جلدی مت کرو، یہ ملن نصیب کی بات ہے، ابھی اسے سمجھو، پرکھو، آزماؤ۔ زندگی اتنی سہل نہیں ہے بیٹا کہ اسے ہم اپنی نوعمری کے جذباتی فیصلوں کی نظر کر دیں۔ ان کے لہجے میں پشیمانی کا رنگ آ چلا تھا۔ خود میں گم مائرہ سمجھ ہی نہ سکی۔ آنی، محبت کو آزمایا تو نہیں جاتا نا؟ مائرہ نے کہا۔ محبت خود ایک آزمائش ہوتی ہے، کڑا سفر ہوتا ہے، پھر محبت کو آزمانے میں کیا حرج ہے؟ اور پھر میں تو ڈیوڈ کو آزمانے کے لیے کہہ رہی ہوں، وہی اس لیے کہ اس کا حسب، نسب، زبان، مذہب سب کچھ الگ ہے، اس نے یہاں سے واپس چلے جانا ہے۔ میں تمہاری محبت پر شک نہیں کر رہی۔ مشرق کی لڑکیاں محبت میں یکتا ہوتی ہیں، یک طرفہ محبت کو بھی سچائی کے ساتھ نبھا دیتی ہیں۔ اور مائرہ ان کی باتوں کو ذہن نشین کرتی انہیں دیکھے گئی۔ میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ اس نے سر جھکا لیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آنی، مجھے جذباتیت سے ہٹ کر بھی کچھ کرنا چاہیے۔ شاباش۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں یہی بات تمہیں سمجھانا چاہ رہی تھی۔ محبت یقینی امر ہے، مگر ہمیں اسے جذباتیت کے آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ جذبات میں اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے، یہ خود ساختہ بے ساختہ بھی ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے بہت گہرے انداز میں اسے سمجھایا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ مائرہ اتنی کم عقل نہیں ہے، آخر واجد علی جیسے ذہین شخص کی بیٹی ہے۔ تبھی فون کی بیل بجی۔ صاحب الوی نے فون اٹھایا۔ ہاں صدام، مائرہ ادھر ہی ہے، کافی دیر سے ہے۔ اچھا، ابھی بھیج رہی ہوں۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے مائرہ، کسی ایک فرد کو بتا کر آیا کرو، گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں سب۔ اوہ، وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ ظاہرہ کو بتا کر آئی تھی، سو گئی ہوگی۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ اور سنو، میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا اور اپنی ممی سے بدتمیزی بالکل مت کرنا، سمجھی تم؟ اس کا ہاتھ تھام کر پیار سے کہا۔ ابھی ممی جو ڈانٹیں گی۔ معصومیت سے انہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں، کہہ دینا کہ نوٹس لینے گئی تھی۔ اوکے آنی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر بھاگی اور گہرا سانس لے کر ستون سے ٹیک لگا کر وہ اس کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ نہ جانے کیا بات ہے، رات انہوں نے لان میں ٹہلتے ہوئے سوچا۔ واجد علی گیلانی، مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت، لیکن نہ جانے کیوں یہ میں نے اپنی نفرت کے اظہار کے لیے تمہارے بچوں کو استعمال نہیں کیا، اور اگر میں یہ کر بھی لوں تو اس سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ ان معصوموں کی زندگی خراب کر سکتی تھی، لیکن شاید میری انا، میری خودداری اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میری شکل بھی تمہیں یاد نہیں ہوگی، اس انیکسی میں تم نے کبھی قدم نہیں رکھا۔ انہوں نے ڈھلتے چاند کی روشنی میں چاروں طرف دیکھا۔ تم بارہا میرے سامنے سے گزرے ہو، میرے سامنے کھڑے رہے ہو، مگر میرے نقاب نے تمہیں پہچاننے نہ دیا۔ لوگ مجھے رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مگر انہوں نے گہرا سانس لے کر سر جھکا لیا۔ صحاب الوی، یہ روش تو تمہاری خود ساختہ ہے، تم خود ہی تو اس راہ کی مکین بنی تھی۔ پھر تھوڑی عمر گزر گئی ہے، تھوڑی اور گزر جائے گی، اور اٹھ کر اندر آ گئیں۔ خود کو ہر آن وہ مصروف عمل رکھتی تھی، لیکن آج جانے کیسے فرصت مل گئی تھی خود پر ترس کھانے کی۔ عرصہ ہوا انہوں نے خود پر رحم کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس ایک لگی بندی سی زندگی تھی جس میں ہلچل صدام، ظاہرہ، مائرہ، اسد کے آنے سے ہو جاتی تھی، لیکن شاید اب یہ سلسلہ بھی ختم ہونے کو تھا۔ بابا جانی، ایک بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ اس روز صدام نے ہمت کر کے ان کے روبرو بیٹھ کر سوال کرنے کی جسارت کر ہی لی۔ ایسی کون سی بات ہے برخوردار کہ آپ کو اجازت کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ انہوں نے اخبار طے کر کے سائیڈ میں رکھا۔ صدام نے سنجیدگی سے سر جھکا لیا۔ ضرور اپنی ممی کی شکایت کرنا ہوگی۔ پھر انہوں نے قدرے جھک کر اسے دیکھا، اس کی سنجیدگی کو نوٹ کیا۔ بیٹا، ممی کی باتوں کو مائنڈ مت کیا کرو، آخر وہ غصہ بھی نہ کریں تو کیا کریں؟ ان کا انداز سرسری سا تھا۔ یہ بات نہیں ہے بابا جانی، وہ غصہ کریں ضرور کریں، مگر حق بات پر۔ وہ بلا وجہ کی پابندیاں لگاتی ہیں۔ بہرحال اس وقت میں ممی کی شکایت کرنے نہیں آیا، بلکہ کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ واجد علی کی چھٹی ہی انہیں خبردار کرنے لگی، گویا وہ لمحہ آن پہنچا تھا۔ وہ ٹھیک طرح سے بیٹھ گئے۔ مجھے امید ہے بابا جانی آپ بالکل سچائی سے کام لیں گے، کیونکہ میں مزید گھر میں یہ ٹینشن نہیں دیکھ سکتا۔ کیا مطلب؟ ایسی کون سی بات ہے کہ تم اتنی لمبی تمہید باندھ رہے ہو؟ صرف اتنا بتا دیجیے بابا جان کہ آنی کے گھر جانے پر ممی اتنی چراغ پا کیوں ہوتی ہیں، جبکہ آپ دیکھ بھی لیں تو چھپا دیتے ہیں بات کو۔ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جائیں، جبکہ ممی،
یہ اتنی سیریس بات تو نہیں ہے بیٹا، میں تم لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ عورت بھی اتنی بری نہیں ہے، انہوں نے بات کاٹ کر کہا۔ بابا جان، میں ان کے کردار پر بحث نہیں کر رہا، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ ہماری انیکسی میں رہتی ہیں مگر کبھی ادھر نہیں آئی، جبکہ ممی کا بس نہیں چلتا کہ گھر سے نکال دیں۔ کیوں اس کے برعکس آپ کا رویہ بے انتہا نرم، کیا ممی ان سے اپنی انیکسی خالی نہیں کروا سکتی، جبکہ وہ اتنی اچھی پوسٹ پر ہیں کہ اپنا بنگلہ بھی بنوا سکتی ہیں؟ پھر اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بیٹا کہ ان کے نہ جاننے میں بہتری ہوتی ہے۔ میں زیادہ نہیں، صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی یا ممی کے آنے سے ایسی کون سی رشتہ داری ہے کہ وہ ناقابل برداشت بوجھ بھی ہیں اور انہیں برداشت بھی کیا جا رہا ہے؟ مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں۔ اور آپ چاہنے کے باوجود وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، انہیں اپنے بیٹے کو مطمئن کرنا تھا۔ پلیز بابا جانی۔ اس نے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے، انہوں نے دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر امان دے دی۔ وہ، انہوں نے دھیمے سے گہرا سانس لیا، وہ میری بیوی ہے۔ آتش فشاں پھٹ گیا ہو جیسے۔ نہیں، بے یقینی سے صدام پیچھے ہٹا، انہوں نے یوں سر جھکا لیا گویا مجرم ہو، اور ساکت لمحے صدام کو چھوئے بغیر گزر گئے۔ بابا جانی، یہ جھوٹ ہے، گویا سسکی سی نکلی ہو۔ سچ ہے بیٹا، ایسا سچ جسے میرے دل نے اب قبول کیا ہے، لیکن اب وقت گزر چکا ہے، ہماری گرفت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا لہجہ بے انتہا دل گرفتہ تھا۔ صدام تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، آگے کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ سہاب میری چچا زاد ہے، چچا چچی کی وفات پر ابو نے میرا نکاح اس سے کر دیا تھا۔ بہت اچھی لڑکی تھی وہ، مگر مجھے لائف پارٹنر کے طور پر قبول نہ تھی، میں نے رانا سے شادی کر لی۔ سہاب نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بہت کھلے دل کی لڑکی تھی وہ، مجھے آج بھی اس کے الفاظ یاد ہیں۔ اس نے کہا تھا، ہر انسان اپنی پسندیدہ زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے، ہمیں یہ حق چھیننا نہیں چاہیے۔ میں نے اسے طلاق بھی دینا چاہی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ صدام گمسم ان کے لفظوں کو محسوس کر رہا تھا، اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر انکشاف ہوا تھا، اور رانا ساری عمر اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کر سکی۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اسے طلاق دے دو بس، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یوں ایک آتش فشاں رانا کے دل میں روشن رہا، جس کا بدلہ وہ تم لوگوں سے لیتی رہی۔ وہ بولتے یوں تھک گئے تھے جیسے صدیوں کا سفر طے کیا ہو۔ آج پہلی بار اس کی بات انہوں نے کسی کے سامنے کی تھی، اور ایک بوجھ صدام کے سینے پر آ گرا تھا۔ وہ بھی ماں تھی، جنم نہیں دیا تو کیا ہوا، ماں ایسی ہی تو تھی، جب ہی تو اس کا دل ان کے لیے تڑپتا تھا، کسک سی محسوس کرتا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ انہوں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں، ایک تھکن سی ان کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا سہاب، مگر ایسا کیوں ہو گیا؟ کس بات کی کمی تھی تم میں کہ میں تمہاری طرف جھک ہی نہ سکا؟ کیا نہیں تھا تمہارے پاس؟ لیکن کبھی کبھی ہم لوگ نہ جانے کیا حاصل کرنے کے چکر میں سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ مجھے رانا سے محبت تھی، مگر سوائے اولاد کے کیا ملا مجھے؟ ساری عمر گزر گئی، رانا کے دل سے وہم دور نہ ہوئے، اور کیا اب ان وہموں کو یقین مل سکتا ہے؟ انہوں نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، کبھی نہیں، خود ہی انکار کر دیا۔ شاید زندگی اب ایسے ہی گزر جائے گی، مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ روم میں داخل ہوئی، شعلوں کی تپش دور سے ہی محسوس ہونے لگی۔ خیریت، کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ واجد، میری زندگی تباہ کر کے کیا ملا ہے آپ کو؟ یہ بچے میری جان لے کر رہیں گے، کیا تھا اگر آپ اس سے پیچھا چھڑا لیتے؟ آج پھر تمہیں دورہ پڑ گیا؟ وہ سنجیدہ ہو گئے۔ ہاں، آپ کو یہ دورے ہی لگیں گے، جس پر بیتی ہوتی ہے وہ ہی جانتا ہے۔ ان کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہوا ہے؟ مسئلہ وہی جو آپ جانتے ہیں، پہلے صدام پھر مائرہ، اور اب خیر سے اسد بھی جانے لگا ہے۔ میں پوچھتی ہوں، اس عورت میں ایسی کون سی بات ہے جو ہر کوئی ادھر کی راہ ہی دیکھتا ہے؟ یہ عورت اب اس طرح سے انتقام لے گی، میرے بچوں کو مجھ سے چھین کر؟ بتائیں واجد، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ رانا، اگر بچے ادھر جاتے ہیں تو کچھ سیکھتے ہی ہیں نا، اپنا ٹائم تو برباد نہیں کرتے۔ وہ پڑھی لکھی عورت ہے، تمہاری اولاد راہ سے تو نہیں بھٹک رہی، تمہارے آگے گستاخی تو نہیں کرتی، پھر تم کیوں اس قدر ڈپریس ہوتی ہو؟ یہ صدام کی باتوں کا اثر تھا کہ آج انہوں نے خاموشی اختیار کرنے کے بجائے اس کی سائیڈ لی تھی، اور رانا تو بس خش کھا کر گر پڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ صدام، اور اس کی سائیڈ لے رہے ہیں آپ؟ اگر اس عورت کو تمہاری اولاد چھیننی ہوتی تو پہلے تم سے تمہارا شوہر ہتھیا لیتی، جو کہ اس کا پہلا حق بنتا تھا۔ تم خواہ مخواہ کے وہموں میں جکڑی ہوئی ہو۔ واجد علی اٹھے اور باہر نکل گئے، جانے کیسے لاوا بہہ نکلا تھا، اور وہ ہکا بکا ہلتے پردے کو دیکھتی رہ گئیں۔ یہ وقت کون سی چال چل رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، شاید کہ محبت کو کبھی بھی قید نہیں کیا جا سکتا، اور رانا واجد علی کو اپنا قیدی بنانا چاہتی تھی، اور پنجرے کے قیدی بہت جلد بھاگنے لگتے ہیں۔ شاید محبت کو حاصل کرنے کے بعد انہیں یہ بات سمجھ ہی نہ آ سکی کہ اگر محبت کو محبت، اعتماد، چاہت، اعتدال، توازن اور آزادی کا احساس دلایا جائے تو محبت امر ہو جاتی ہے، بچھڑتی نہیں ہے۔ وہ شاید اپنے دل میں وسعت اور اعتماد پیدا نہیں کر سکی تھی، شاید دل کی وسعت اور اعتماد جو محبت کرنے والوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ واجد علی بھی شاید اس پنجرے سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ وہ عورت جس کے پاس سارا بچپن گزرا، جوانی کی سوجھ بوجھ انہوں نے سکھائی، اچھے برے کی تمیز تھی، وہ جو اس کی آئیڈیل بن گئی تھی، اس کی ماں ہو سکتی ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا جانی کا یہ انکشاف اس کے لیے بہت حیرت کا باعث تھا، نہ صرف حیرت
بلکہ شدید نوعیت کا صدمہ بھی ساتھ ہی ہوا تھا۔ اتنی نفیس اور گریسفل عورت کو بابا جانی نے کس بات کی سزا دی؟ یا آنی نے ایسی زندگی کیوں گزاری؟ انتقام بھی نہیں لیا، اس شخص کی اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھا؟ کیا راز مضمر تھا اس میں؟ وہ یہی سوچ سوچ کر پچھلے کئی دنوں سے پریشان تھا۔ انیکسی کی طرف بھی نہ جا سکا، ہمت ہی نہ ہو رہی تھی جانے کی۔ اسے علم تھا کہ آنی اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی، لیکن بس اس کے قدم نیا رشتہ جاننے کے بعد اٹھ ہی نہ سکے انیکسی کی طرف۔ آج مائرہ کئی دنوں کے بعد ان کے پاس آئی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ کتاب بند کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ٹھیک ہوں آنی، اس کا لہجہ اداس تھا۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئیں۔ جی آنی، سب ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ خیریت میری جان، کیا ہوا؟ ممتا کے جذبے سے مغلوب ہو کر بائیں پھیلا کر اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ ڈیوڈ کہیں چلا گیا تھا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو بیٹا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ کوئی کام ہو سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، واپس تو آ گیا نا؟ پیار سے چمکارا، مگر اس کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ ان کا دل ڈوبنے لگا۔ بے شک یہ ان کی اولاد نہیں تھی، مگر اولاد جیسی محبت ہی تھی ان کے دل میں۔ ان کے لیے مائرہ کے آنسو اس وقت دل پر گر رہے تھے۔ میری جان بولو، کیا ہوا؟ آنی میں بہت بری ہوں، بہت بری، مجھ سے نفرت کرے، مجھے مارے، فنا کر دے مجھے، میں نے آپ کی باتوں پر عمل نہیں کیا تھا۔ اس کی سسکیاں چیخوں میں بدلنے لگیں۔ مائرہ اسے پانی پلایا، آنچل میں آنسو سمیٹ کر اسے گلے لگا لیا۔ بس خاموش ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ڈیوڈ چلا گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ ان کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ آنی ڈیوڈ چلا گیا تھا، میں سخت پریشان ہو گئی تھی۔ ممی پاپا نے سیف کے لیے رشتہ پکا کر دیا تھا، ظاہرہ کی شادی کی تاریخ بھی دے دی تھی۔ میں ڈیوڈ سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کے دوست سے پوچھا، اس نے بتایا کہ 1-2 دن میں آ جائے گا، اسلام آباد گیا ہے۔ ڈیوڈ آیا؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی، اتنی جلدی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کیا، مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ ڈیوڈ نے کہا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، پھر ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ اور آنی؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ میں ناسمجھ بچی بن گئی، میں نے کورٹ میرج کے لیے حامی بھر لی۔ دوپٹہ چہرے پر رکھ کر وہ پھر رونے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بے قراری سے اسے جھنجھوڑ دیا اور صدام کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ وہ تو آج ایک عرصے بعد آنی سے بات کرنے آیا تھا، کیا سن رہا تھا؟ میں آپ کے پڑھائے ہوئے سارے سبق بھول گئی۔ ڈیوڈ نے کہا کہ ہم اپنے نکاح کو چھپا لیں گے، جب تمہاری شادی ہونے لگے تو بتا دینا، میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ آج ہم نے کورٹ جانا تھا۔ صبح کالج میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا اسلام قبول کرنے میں کتنی دیر لگے گی، نکاح سے پہلے میں مسلمان ہو جاؤں گا، تم جب تک کوئی اچھا سا نام سوچ لو۔ آنسو تواتر سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، پہلے تم مسلمان ہو جاؤ، ہم کل نکاح کر لیں گے۔ اسے غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ یقین نہیں ہے مجھ پر؟ مگر جانے مجھ میں کیسی ضد آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ پہلے تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ پہلی دفعہ میں نے اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، اور آج ہی فادر نے مجھے بتایا ہے کہ ڈیوڈ کی بیوی اور 2 بچے آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور سکون کا گہرا سانس لے کر انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ میں بہت بری ہوں آنی، بہت بری۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے آپ کی کسی بات پر عمل نہیں کیا، کچھ نہیں سمجھا، مجھ سے نفرت کریں۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ ایک گہرا سانس صدام نے بھی لیا۔ غلطی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ آنی نے اسے گلے لگا لیا۔ بس کرو جان، بہت رو لیا۔ تم نے غلطی کب کی ہے بیٹا؟ تم تو سنبھل گئی ہو، دوزخ کے دروازے سے لوٹ آئی ہو، پھر غلطی کاہے کی؟ اگر یہ پشیمانی کے آنسو ہیں تو؟ میرے دل میں شک آ گیا تھا آنی کہ ڈیوڈ مسلمان نہیں ہوگا، پھر مجھے آپ کی بات بھی یاد آ گئی تھی۔ محبت ایک کڑی آزمائش ہے، میں نے سوچا کہ ڈیوڈ کو آزمانا چاہیے، اس لیے پہلے مسلمان ہونے کی شرط رکھ دی میں نے، اور غلطی کرنے سے بچ گئی۔ میری جان، آنی نے فرتے محبت سے گلے لگا لیا۔ تمہیں تو سارے سبق یاد تھے، تم بھولی کیا ہو؟ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ بس اب خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کا چہرہ صاف کیا، اور عقیدت اور شکر گزاری کے احساس سے صدام کی پلکیں بھی بھیگنے لگیں۔ کتنی عظیم عورت تھی کہ صلح اور ستائش کی تمنا کے بغیر ہی محبت کیے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، انسان کو جب تک ٹھوکر نہ لگے وہ تجربہ کار نہیں بنتا، اور تجربہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب انسان میں سمجھ ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی اب کبھی نہیں بھٹکے گی۔ انہوں نے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ مسلسل گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو کر سوج گئی تھیں۔ آنی، آپ میری رہبر ہیں، رہنما ہیں، میری ممی ایسی ہیں، میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ مائرہ نے عقیدت سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بری بات ہے بیٹا، ماؤں کا احسان مند نہیں ہوا جاتا۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ صدام دبے قدموں پلٹ گیا۔ یہ تم اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے؟ کتنا تمہارا ٹائم ضائع ہوا ہے؟ صدام کو دیکھتے ہی انہوں نے گولیوں والا ہاتھ دراز میں ڈال دیا۔ صدام ایسے ہی کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں تم سے؟ انہوں نے جلدی سے دراز لاک کر دی۔ آنی، آپ واقعی بہت اچھی ہیں۔ اس کے لہجے میں سچی خوشی تھی۔ اچھا، میری تعریف بعد میں کرنا، پہلے جواب دو۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ صدام ادھر ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، یہ اس کی خاص عادت تھی، اور ان کے ہاتھ چوم لیے۔ خیریت تو ہے بیٹا؟ کوئی خاص کام ہے کیا؟ جھک کر سرگوشی میں پوچھا۔
میں کام کے علاوہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا کیا؟ مصنوعی خفگی سے کہا۔ تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ بولو اتنے دن کہاں رہے؟ کہیں گئے ہوئے تھے؟ کم سے کم فون ہی کر دیتے۔ کہیں نہیں گیا ہوا تھا، ادھر ہی تھا، بس خود میں حوصلہ پیدا کر رہا تھا آپ کے سامنے آنے کا۔ اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ حوصلہ؟ کیسا حوصلہ صدام، کیا بات ہے؟ اس کا جھکا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی بھیگی ہوئی تھیں۔ آنی، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا ملا عمر رائگا کر کے، بغیر صلہ و ستائش کے اتنی محبتیں بانٹ کر؟ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور ان کا سانس گویا رکنے لگا۔ واجد نے اس راز کو افشا کر دیا جسے انہوں نے برسوں پہلے چھپا لیا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جیسی عظیم عورت ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اور ساتھ ہی دکھ ہوا بابا جانی نے یہ سلوک کیوں کیا؟ کس بات کی کمی تھی آپ میں؟ یا آپ نے اپنی ذات سے اس قدر اذیت ناک انتقام کیوں لیا؟ بیٹا، تمہارے بابا جانی نے تمہیں سب بتا دیا ہوگا، پھر مجھ سے پوچھنا کیا ضروری ہے؟ انہوں نے بس مجھے سرسری سا بتایا ہے، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ صدام، اس کہانی میں تمہارا کہیں نام نہیں ہے۔ تمہارے لیے بے مزہ ہوگی، یہ جو کچھ تمہارے بابا نے بتا دیا ہے بس وہی سچ ہے۔ انہوں نے نظریں چرا لیں۔ یہ سچ ہوتا تو میرا دل ایمان لے آتا، آپ کے لیے راہیں کھل گئی تھی۔ آنی، پھر آپ نے انیکسی میں رہنا کیوں پسند کیا؟ کیا نہیں تھا آپ کے پاس؟ کس بات کی کمی تھی آپ کے اندر؟ پھر آپ نے یہ بنواس کیوں لیا؟ سوہا بلوی سے دیکھے گئی۔ اپنی زندگی کے اس باب کو وہ کھولنا نہیں چاہتی تھی، مگر صدام کے آگے وہ جانتی تھی کہ مجبور ہو جائیں گی۔ پلیز آنی، میں کئی راتوں سے محض یہی سوچ سوچ کر سویا نہیں ہوں، میرے دل کی خلش کو کم کر دیں۔ اس نے آنی کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کی۔ صدام، کئی لمحوں تک وہ اس کے ہاتھوں کو، اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، دل میں سوچتی رہی بتائیں کہ نہ بتائیں۔ آخر انہوں نے بتانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر وہ جانتی تھی کہ ان کی عمر رائگا کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ جہاں شدید محبتیں ہوں صدام، انہی کے اندر کہیں شدید نفرت کا سوتا بھی چھپا ہوتا ہے۔ شاید محبت کے ساتھ ہی اس کا جنم ہو جاتا ہے، لیکن یہ جذبہ وقت پڑنے پر آشکار ہوتا ہے۔ محبت، اور وہ بھی شدید محبت، جس حد پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے کی حد نفرت کی حد ہوتی ہے۔ واجد سے مجھے شدید محبت تھی۔ امی ابو کے انتقال کے بعد تایا جان نے مجھے پالا تھا۔ میں بھی اپنے امی ابو کی اکلوتی تھی، اور واجد بھی اکلوتے تھے۔ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ہم دونوں کو اٹوٹ بندھن میں باندھ دیا تھا، اور میری محبت پھر فطری امر تھی، لہٰذا پروان چڑھتی گئی۔ آنکھیں بند کر کے میں محبت کی پگڈنڈی پر چلتی رہی۔ مجھے نہیں علم تھا کہ جس راستے کی میں مسافر ہوں وہ راستہ کوئی اور ہے۔ میں ان کے گریز کو تعلیمی مراحل کی تکمیل سے نسبت کرتی رہی، مگر ان کا گریز کوئی اور ہی تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے جو چیز سب سے پہلے مانگی وہ رانا سے شادی کی اجازت تھی۔ میں چپ چاپ کھڑی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ان کا لہجہ سرسری سا تھا۔ میں اجازت نہ بھی دیتی تو شادی بہرحال ہو کر رہتی۔ تایا جان اور تائی تو شاید کبھی اجازت بھی نہ دیتے۔ وہ لوگ حج کرنے گئے اور ان کا جہاز واپسی پر کریش ہو گیا۔ اب کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ واجد نے دوسری شادی کر لی۔ اسی دن میری محبت شدید نفرت میں بدل گئی۔ مجھے مرد ذات سے نفرت ہو گئی۔ واجد نے مجھے کہا بھی کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لو، مگر یہ مجھے منظور نہ تھا۔ مجھے ان روایتی قسم کی باتوں سے ہی نفرت تھی۔ میں طلاق لینا نہیں چاہتی تھی، محض اس لیے کہ ایک تو مجھے اب شادی نہیں کرنی تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ عورت کتنی بھی مستحکم کیوں نہ ہو، معاشرے میں تنہا عورت کو جینے نہیں دیا جاتا۔ میں نے طلاق نہیں لی، واجد نے انیکسی مجھے دے دی۔ رانا کی بہت کوشش تھی کہ واجد مجھے طلاق دے دے، مگر جانے کیوں واجد اس کی یہ خواہش پوری نہ کر سکے، ورنہ ان کے اختیار میں تو سب کچھ ہی تھا۔ وہ بولتے بولتے گویا تھک گئی تھی۔ آنی، بابا جانی کے ساتھ سے آپ کو کیا ملا؟ تنہا تو آپ پھر بھی رہیں، نہ آپ کو کبھی بابا جان سے ملتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی آپ کبھی انیکسی سے باہر نکلیں۔ یہ ساتھ بھی بہت تھا صدام کہ میں مسز صاحب واجد علی تھی۔ اگر صرف صاحب علی ہوتی تو شاید اپنی شناخت بھی کھو چکی ہوتی۔ آنی، آپ نے بابا جانی سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ انتقام؟ کیسا انتقام؟ کس بات کا انتقام؟ ہر کسی کو اپنی من پسند زندگی گزارنے کا اختیار ہوتا ہے۔ انتقام تو میں نے خود سے لیا کہ بن دیکھے بن پرکھے ایک ایسے شخص سے محبت کی جو میرا کبھی ہوا ہی نہیں۔ اور صدام انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ کس قسم کی عورت تھی؟ محبت بھی انتہا کی، نفرت بھی شدید، انتقام بھی نہیں لیا، اور اس شخص کے بچوں کو بھی عزیز جان رکھا۔ کیسے احساسات تھے ان کے؟ آنی دھیرے سے انہیں متوجہ کیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہم لوگوں سے انتہا کی محبت، چہ معنی دار، جب کہ ممی کا سلوک بھی آپ کے ساتھ انتہائی نازیبا تھا۔ صدام، بچوں سے محبت کسی سلوک کی مرہون منت نہیں ہوتی۔ بچے تو بس بچے ہوتے ہیں، کسی دوست یا دشمن کے نہیں ہوتے۔ بچوں سے مجھے ہمیشہ محبت رہی ہے۔ پھر تم لوگوں سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، تم لوگ مجھے ہمیشہ دوستوں کی طرح عزیز رہے ہو۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ صدام سر جھکا کر ان کی محبت کو دل میں اتارنے لگا۔ بلا شبہ عظیم عورت تھی، جس نے نفرت بھی انتہا کی اور محبت میں بھی انتہا کر دی۔ کاش بابا جانی درست فیصلہ کر لیتے، یا ممی اپنے دل کو وسیع کر لیتی۔ کیا زندگی ایسے بھی گزر سکتی ہے؟ کیا سوچنے لگے تم؟ ہاں کچھ نہیں، وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ چلو آج باہر کھانا کھاتے ہیں۔ کس خوشی میں؟
ہوٹلنگ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی خوشی کی ضرورت ہو۔ جنت بی بی آج آئی نہیں ہے اور مجھے ذرا فلو تھا، اس لیے کھانا نہیں پکا سکی، کچھ موڈ بھی نہیں تھا۔ چلیں پھر باہر چلتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ صدام کا بس نہیں چلتا تھا کہ جان دے کر ان کو سچی خوشی دے دیتا۔ بہت دن سے مائرہ نہیں آئی تو انہوں نے خود ہی فون کر لیا۔ سوری آنی، بس ذرا ایگزامز کی مصروفیت تھی۔ اس کا لہجہ اداس تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، دل لگا کر پڑھو۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا موقع ملے تو چکر لگا لینا۔ جی اچھا۔ انہوں نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ گہرا سانس لے کر انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ اس وقت مائرہ کو توجہ پیار کی ضرورت تھی۔ وہ اس کا مسئلہ سمجھتی تھی۔ کاش وہ اس کے گھر جا کر اس کی خیریت معلوم کر سکتیں۔ کاش ماں اس کا درد جان سکتیں۔ ممی میں نے ٹرائفل بنایا ہے، میں آنی کو دینا چاہتی ہوں۔ پیالہ ہاتھ میں لے کر مائرہ نے ممی سے اجازت مانگی اور ان کے ایک آنکھ سے لگ گئی۔ مائرہ جب ممی پسند نہیں کرتی تو تم کیوں انہیں تنگ کرتی ہو؟ ارسلان کو غصہ آ گیا۔ تمہیں ممی کی بہت پرواہ ہے، ممی جو کہتی ہیں تم مانتے ہو۔ اس وقت میری نہیں تمہاری بات ہو رہی ہے۔ ارسلان کا ووٹ ہمیشہ ممی کے لیے ہوتا تھا، ممی کے ساتھ ساتھ اسے بھی آنی سے ویر تھا۔ میں نے بابا جانی کو بتا دیا ہے۔ اس نے قدم بڑھائے اور ارسلان آگے بڑھا، ہاتھ مار کر پیالہ گرا دیا۔ تم مائرہ نے مٹھیاں بھینج لی۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ مائرہ پلٹی اور واپس کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ شور سن کر سب آ گئے۔ کیا ہوا؟ واجد علی آگے بڑھے۔ ہونا کیا ہے؟ سب آپ کا کیا درائے؟ جس بات کو میں منع کر دوں اس کی اجازت آپ دے دیتے ہیں۔ میرا فائدہ کیا ہے اس گھر میں رہنے کا؟ ویسے بھی اب آپ کو میری ضرورت نہیں رہی۔ رانا نے اپنی سارا غصہ ان پر نکال دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ انیکسی خالی کروا لیں، ہماری ان سے کون سی رشتہ داری ہے؟ ارسلان نے مشورہ دیا۔ واجد علی اور صدام ماں بیٹے کو دیکھتے رہ گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ رشتہ داری ہی ہو تو مروت ہو، وہ برسوں سے ہماری پڑوسی ہیں، بیمار ہیں، تنہا ہیں، کہاں جائیں گی؟ صدام نے اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھا، ورنہ تو سر سے لے کر پاؤں تک اس کا خون کھول گیا تھا۔ تم باپ بیٹے اتنے ہمدرد ہو تو گھر لے آؤ۔ ٹھیک ہے گھر لے آتے ہیں، آپ اجازت دے دیں۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ چاہتے تو تم لوگ یہی ہو؟ انہوں نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس مسئلے کو حل کر لیتا ہوں، جا کر ان سے پوچھتا ہوں کہ ایسی کیا بات ہے کہ میرے ممی بابا کے درمیان ناراضگی رہتی ہے۔ ارسلان نے عقل مندی کا گویا ثبوت دیا۔ اس بہانے آپ بھی چلے جائیں۔ ممی نے غصے سے گھورا، مگر ارسلان باہر نکل گیا تھا۔ حیرت ہے ممی، اتنے برس گزرنے کے بعد بھی آپ سمجھوتا نہ کر سکیں۔ آنی کیا لے لیں گی آپ کا؟ صدام نے سمجھایا۔ میرے پاس ہے ہی کیا جو میں دوں گی؟ انہوں نے بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ صدام نے شانے اچکا کر بابا کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا۔ رانا بچوں کے لیے درد سر مت بنو، ایسا نہ ہو کہ اس کا انجام برا ہو۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انجام تو برا ہو ہی چکا ہے۔ واجد کیا ہے میرے پاس؟ نہ بچے اور نہ تم دیکھ رہے ہو صدام اور مائرہ کو۔ اسد بھی جاتا ہوگا، ظاہرہ بھی جاتی ہوگی، وہ رو دینے کو تھی۔ اس میں کیا برائی ہے؟ کیا راہ سے بھٹکا دیا ہے تمہارے بچوں کو اس نے؟ تم سراسر غلط فہمی کا شکار ہو۔ مجھے پلٹنا ہوتا تو بہت پہلے پلٹ چکا ہوتا۔ کیا ہے میرے پاس؟ برسوں گزرے، اس کی شکل بھی بھول چکا ہوں۔ واجد علی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور باہر نکل گئے، اور وہ وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، خالی ذہن۔ ممی مائرہ اتنی دیر سے سو رہی ہے، اٹھ نہیں رہی۔ ظاہرہ نے ممی کو آ کر اطلاع دی۔ گہری نیند میں ہوگی۔ ان کا لہجہ سرسری تھا۔ نہیں ممی، میں نے ہر کوشش کر لی ہے، بے سود پڑی ہے۔ واجد علی الٹے قدموں مائرہ کے کمرے کی طرف پلٹ گئے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ ممی بھی اس کے ساتھ ہی نکل آئیں۔ دوسرے لمحے ایک لمحہ فکریہ تھا۔ مائرہ نے ڈھیر ساری نیند کی گولیاں کھا لی تھیں۔ ممی رونے لگیں۔ بابا جانی اسے گود میں اٹھا کر ہسپتال لے آئے۔ کوئی جائے پناہ نہ پا کر اس نے خودکشی کی کوشش کر لی تھی۔ ارسلان تو سنتے ہی پاگل ہو گیا۔ ممی یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ آخر آپ لوگ کیوں اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ کیا رشتہ ہے اس کا آپ سے، جبکہ آپ اسے ناپسند بھی کرتی ہیں؟ ارسلان کا بس نہیں چلتا کہ ابھی انہیں باہر نکال دیتا۔ صدام بھی پریشان تھا۔ ڈاکٹر مائرہ کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ہارٹ اٹیک کے بعد اگرچہ وہ کافی احتیاط کرتی تھی، لیکن مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھی بے احتیاطی ہو جاتی تھی۔ طبیعت اگرچہ خراب ہو رہی تھی، مگر وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس قسم کی طبیعت وہ صدام اور دوسروں سے چھپا لیں۔ اپنی خاطر وہ دوسروں کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ فائل ہاتھ میں تھامے سینے میں ہونے والی ٹیسوں کو دبا رہی تھی۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ چونک کر سر اٹھایا۔ دروازے میں ارسلان کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ آؤ بیٹا، وہ صدا کی مہمان نواز تھی۔ مجھے یہاں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے میڈم، میں صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا مل جائے گا آپ کو ہمارے گھر کی خوشیوں کو چھین کر؟ آخر آپ یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس کا لہجہ انتہائی گستاخ تھا۔ سہا بلوی کو اس حد تک بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ ہکا بکا وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے؟ مائرہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے، ڈاکٹر اس کی جان بچا رہے ہیں۔ صرف آپ کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ ممی نے اسے ادھر آنے کے لیے منع کیا تھا اور اس نے… ارسلان نے منہ پھیر لیا اور وہ گم سم ہونے لگی۔ ان کی وجہ سے بچوں کو اتنی اذیت ہے۔
جبکہ وہ تو ہمیشہ کی صلح جو تھیں، ان کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ اپنے اندر کا سارا زہر اگل کر وہ باہر نکل گیا۔ دل جیسے ایک دم سے ساکت ہو گیا ہو، چار سو ایک سناٹا سا تھا۔ مائرہ نے خودکشی کی کوشش کی۔ ہماری خوشیوں کی دشمن کیوں ہیں؟ میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا آپ کو۔ ایک پاس گشت سی بکھر گئی تھی چاروں طرف۔ اپنی تکلیف، اپنا دکھ وہ بھول گئیں۔ صدام کو فون کیا، تفصیل پوچھی۔ مائرہ بے ہوش ہے، ڈاکٹر نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے۔ وہ اسی وقت سب کچھ بھول کر اسپتال پہنچ گئیں۔ تم؟ رینا انہیں دیکھتے ہی کھا جانے والے انداز میں ان کی طرف بڑھیں۔ کیسی ہے مائرہ؟ ان کی فطری محبت غالب تھی۔ تم کون ہوتی ہو مائرہ کو پوچھنے والی؟ تم نے میرے بچوں کو مجھ سے چھین لیا، میرا شوہر مجھ سے چھین لیا، اب کیا لینے آئی ہو میرے پاس؟ رانا بے آواز لبوں نے سرگوشی کی، تہی دامن وہ تھیں یا یہ بے مول زندگی کس نے گزاری؟ تم چڑیل ہو جو میرے گھر کی خوشیوں کو کھا گئی۔ میرے بچے میرے نہیں رہے، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ بے اختیار ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ نہیں، وہ دنگ رہ گئی۔ اتنے لوگوں کے درمیان باوقار عورت کو کوئی یوں تھپڑ مار دے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جاؤ، چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رانا نے انہیں دھکا دے دیا اور ان کے سینے میں رکی ہوئی درد کی تمام شدتیں جاگ گئیں۔ اب رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ صحاب، واجد علی دروازے میں ٹھٹک گئے۔ گریز کی ایسی راہ اس نے اپنائی تھی کہ آج برسوں بعد اسے دیکھ رہے تھے، مگر وہ کچھ دیکھ نہیں رہی تھی، چپ چاپ قریب سے گزر گئیں۔ انہیں اگر علم ہوتا کہ ان کی ایسی تذلیل ہوگی تو وہ کب کی واجد علی سے علیحدگی اختیار کر چکی ہوتی۔ حالات کی اتنی سنگینی کا انہیں علم نہیں تھا۔ رانا اتنی کمزرف ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ صحاب یہاں کیسے؟ واجد کو حیرت تھی۔ آئی تھی بڑی محبت جتانے، ایسے دماغ درست کیا ہے کہ آئندہ راستہ ہی بھول جائے گی بیچاری، رانا نے تلخی سے کہا۔ رانا، واجد اسے دیکھتے رہ گئے۔ بہت ہو چکا واجد، اب میں اپنی اور بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے بچے میرے سامنے ہی اس کا دم بھریں اور آپ ٹھنڈی آہیں لیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آج فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو، یا مجھے رکھیں یا اسے طلاق دیں۔ رانا نے دو ٹوک بات کر دی۔ واجد کے پیچھے صدام کھڑا تھا۔ کتنی خود غرض ہے اور کمزرف ہو تم رانا بیگم، تمہارے پاس کیا نہیں ہے اور کیا ہے اس کے پاس؟ تم اپنا مقابلہ اس کے ساتھ کر رہی ہو۔ تمہیں جو میں اتنی چاہت سے محبت سے بیاہ کر لایا، گھر دیا، بچے دیے، پھر بھی تمہیں گلہ ہے کہ میں یا میری اولاد تمہاری نہیں ہے؟ تو رانا بیگم لعنت ہے میری زندگی پر کہ میں ایک عورت کو ہی اپنا اعتماد نہ دے سکا۔ آج ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ اور کیا ہے اس کے پاس؟ چار دیواری، ایک میرا نام، بتاؤ کیا مقابلہ ہے تمہارا اس سے؟ کب اس نے مجھے حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس سے تم نے آج یوں بے مول کر دیا ہے؟ انہیں انتہا کا دکھ تھا۔ بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ان کے لہجے میں طنز تھا۔ دکھ مجھے تم پر ہے رانا، جس نے میرے یقین کی مضبوط دیواروں کو گرا دیا، محض ایک بے بنیاد شک کی بنا پر۔ آج مجھے دکھ ہو رہا ہے رانا کہ میرا فیصلہ کتنا غلط، کتنا جذباتی تھا۔ مرد کو صرف اپنی محبت نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس عورت سے شادی کر لینی چاہیے جو ٹوٹ جانے کی حد تک کسی کو چاہتی ہو اور اس کے لیے اپنی ساری زندگی دان کر دیتی ہو۔ انہوں نے رخ پھیرا اور باہر نکل گئے۔ حقیقت میں آج وہ پچھتاؤں کے جنگل میں گر گئے تھے۔ ممی، صدام سامنے کھڑا تھا۔ مائرہ کو ہوش آ گیا، اب خطرے سے باہر ہے، کل ڈسچارج ہو جائے گی۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا یہ سامنے کھڑی عورت اس کی سوتیلی ماں ہو اور سگی ماں وہ ہے جو اس عورت کے ہاتھوں بے عزت ہو کر گئی ہے۔ میری مائرہ، وہ تڑپ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ کاش ممی آپ جان سکتی اس عورت کے آپ پر کتنے احسانات ہیں۔ وہ عورت نہ ہوتی تو آپ کی بیٹی بہت پہلے ایک غلط قدم اٹھا چکی ہوتی، آپ کا بیٹا ایک نامکمل انسان ہوتا، ایک گھر کا شیرازہ بکھر چکا ہوتا۔ واقعی ممی، اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آپ نے سوکن ہونے کا پورا ثبوت دیا ہے۔ وہ سخت شرمندہ تھا کہ آنی کا سامنا کیسے کرے گا۔ نہ جانے ممی نے کیا کہا ہوگا، کتنا سخت رویہ ہوگا۔ کوشش کے باوجود وہ انیکسی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تھا، خود میں ہمت ہی نہ پا رہا تھا۔ ایسی ہی کچھ حالت واجد علی کی بھی تھی۔ وہ اس سے رانا کے رویے کی معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر لفظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ مائرہ بھی ڈسچارج ہو کر آ چکی تھی۔ اس روز بھی صبح کے وقت وہ بالکنی میں آ کر کھڑے ہوئے انیکسی کی طرف ہی دیکھ رہے تھے کہ چونک گئے۔ وائٹ گیٹ کے آگے ایمبولینس کھڑی تھی۔ گیٹ بند ہوا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ایک دم سے دل کو کچھ ہونے لگا۔ سب سو رہے تھے، گیٹ پر جا کر چوکیدار سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ فون ملایا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے صدام کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ صدام، ناشتے کے بعد اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جی بابا جانی۔ وہ سامنے بیٹھ گیا۔ اس وقت انیکسی میں کوئی نہیں ہے کیا؟ کیا مطلب آنی ہے انیکسی میں؟ اسے تشویش ہوئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی، انہوں نے خدشوں کو چھپا لیا۔ جی بابا جان، کافی دن ہو گئے ہیں میں ادھر گیا نہیں ہوں، ممی کے رویے کی وجہ سے میں شرمندہ تھا۔ طبیعت ٹھیک ہوگی ان کی۔ صدام بھی چونک گیا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، انیکسی کا نمبر نہیں مل رہا اور صبح ایمبولینس آئی تھی۔ صدام بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ وائٹ گیٹ کے باہر چوکیدار بیٹھا تھا، وہ اندر جانے لگا۔ بی جی اندر نہیں ہیں، اطلاع دی۔ کہاں گئی ہیں؟
اسپتال گئی ہیں، پچھلے 1 ہفتے سے اسپتال میں تھیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کل ہی صبح واپس آئی تھیں، آج صبح صبح ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے، جنت بی بی دوبارہ اسپتال لے گئی ہیں، گاڑی آئی تھی۔ چوکیدار نے تفصیلی معلومات دیں اور صدام کے ساتھ ساتھ واجد بھی ساکت تھے۔ اتنے دن تک وہ محبتیں لٹانے والی ہستی اسپتال میں بے یار و مددگار پڑی رہی۔ نہیں نہیں، کون سے اسپتال میں؟ صدام تڑپ گیا۔ یہ نہیں بتایا، اس نے سر جھکا لیا۔ صدام پاگل ہو گیا، پاگلوں کی طرح سارے اسپتال چھان رہا تھا اور آنسو ضبط کرنا چاہ رہا تھا۔ ان کی صحت کے لیے کتنے نفل مانگ لیے۔ تھک کر جب اس نے وائٹ گیٹ کے آگے بائیک روکی تو ٹھٹک گیا۔ باہر ایمبولینس کھڑی تھی اور چوکیدار رو رہا تھا۔ صدام صاحب، بی بی جی چلی گئیں؟ نہیں، اس کے حواس جواب دینے لگے۔ بھاگتا ہوا وہ اندر گیا۔ ایک رش لگا ہوا تھا، ان کے اسٹوڈنٹ، ان کے مریض، ان کے کلیگ اتنی مہربان اور شفیق ہستی کی بے وقت موت پر نوحہ تھے۔ نہیں نہیں آنی، بالکل نہیں، آپ مجھے اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی، ابھی تو مجھے آپ کی ضرورت تھی، ابھی تو مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے تھی۔ صدام پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ممی آپ کو مبارک ہو، اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور انیکسی بھی خالی ہو گئی ہے، آپ کی اولاد کو بھی کوئی نہیں چھینے گا، یہی دکھ تھا نا آپ کو؟ آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ ممی وہ بہت عظیم تھیں، اپنے دکھ اپنے ساتھ ہی لے گئیں، خوشیاں منائیں، شادیانے بجوائیں، آپ سوکن کے بوجھ سے آزاد ہو گئی ہیں۔ وہ غائب دماغی سے بول رہا تھا۔ بھائی، مائرہ ظاہرہ اس کے شانے سے لگ کر رو دیں اور وہ انہیں دلاسا بھی نہیں دے سکا۔ واجد علی نے سر جھکا لیا۔ سارا کیا دھرا تو انہی کا تھا، کیا تھا کہ اگر وہ انہیں بسا کر ان کا حق بھی دے دیتے، لیکن ان کا ظرف بہت بلند تھا۔ لیکن ہم مرد صرف اسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہوتی ہیں، پہنچ سے دور ہوتی ہیں۔ ہمارے قریب رکھی ہوئی چیز خواہ کتنی اہمیت کی حامل کیوں نہ ہو، اس کی قدر نہیں کرتے۔ آئی ایم سوری صاحب، ریئلی ویری سوری۔ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھے، مگر شاید وہ نہیں جانتے تھے جب وقت گزر جائے تو پشیمانی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بابا جانی، صدام دھیرے سے ان کے سامنے آ رکا۔ آپ مرد تھے، وہ آپ کی بیوی تھی، ہماری ماں تھی، جب انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا تھا تو آپ انہیں تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی امان، تھوڑی سی محبت نہیں دے سکتے تھے؟ بیوی، ماں، دائرہ مائرہ اسد ارسلان حیران تھے، انہوں نے سر جھکا لیا۔ وہ عظیم عورت تھی بابا جانی، قناعت پسند، تھوڑے کو بہت جاننے والی، آپ انہیں آزما کر تو دیکھتے، وہ اتنی بری نہیں تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ وہ اتنی بری نہیں تھی جتنا انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ شرمندگی کا احساس رانا کے چہرے پر بھی تھا، لیکن شرمندگی کا احساس کسی جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا تھا۔ صدام نے سب کے جھکے ہوئے سر دیکھے اور باہر نکل گیا، اور واجد علی رانا سے کہہ رہے تھے کہ بیگم مبارک ہو انیکسی، اور نام بھی تمہیں مل گیا، خوب خوشیاں مناؤ، اور شرمندگی سے انہوں نے سر جھکا لیا۔ صدام نے رمجم برستے موسم میں سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر انیکسی کی طرف جھانکا۔ سارا منظر تیز بارش میں جل تل ہو رہا تھا۔ لان کی بڑھتی ہوئی گھاس میں سفید پھول بھیگتے ہوئے جانے کس کے منتظر تھے۔ کبوتروں کا کعبہ خالی تھا، جانے والوں کے ساتھ وہ بھی جا چکے تھے۔ گئے برسوں میں اور آج کے منظر میں فقط اتنا فرق تھا کہ آج جل تھل کرتے موسم کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں، اور وہ بھی دھواں دار ہو رہا تھا۔ گئے دنوں کے اس موسم میں وہ آنے کا انتظار شدت کے ساتھ کر رہا تھا۔ اسے میڈیکل میں ایڈمیشن مل گیا تھا، اور آج اس نے آستین سے آنکھیں صاف کیں جو بار بار بھیگ رہی تھیں۔ اب وہ کبھی بھی اس موسم کو ان کے ساتھ انجوائے نہ کر سکے گا، یہ احساس ہی اسے مار ڈال رہا تھا۔ اب وہ انہیں کبھی بھی نہ دیکھ سکے گا۔ اس دکھ کو کم کرنے کے لیے ہی وہ ہائر اسٹڈی کے لیے باہر جا رہا تھا۔ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ بار بار آنکھیں صاف کر کے وہ انیکسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چلو بیٹا، بابا جانی نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے آخری بار اس منظر کو نظروں میں بسا لیا۔ آئندہ ایسا کوئی منظر اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھنا تھا۔ ممی نے ڈھیر سارا پیار کیا، ظاہرہ مائرہ اس سے ملی، اسد ارسلان کو گلے لگایا، اور ایئرپورٹ پر اسے سی آف کرتے ہوئے بابا جانی نے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹا، ہماری خطائیں معاف کر دینا، ہماری غلطیوں کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بابا جانی، ان کے سینے سے لگ کر اونچا لمبا صدام علی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ان کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں۔ خدا حافظ میرے بچے، میں تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔ اس کی پیشانی چوم لی۔ میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا بابا جانی، آنی سے بچھڑ کر کبھی بھی نہیں۔ آپ نہیں جانتے وہ میرے لیے کیا تھیں، میں نے ان سے کیا کچھ سیکھا تھا۔ کاش مجھے بہت پہلے علم ہو جاتا کہ وہ میری ماں ہیں، تو ان کے لیے جان بھی دے دیتا۔ صرف جنم دینے والی ماں نہیں ہوتی بابا جانی، ایک ماں اور بھی ہوتی ہے جو ہماری تربیت کرتی ہے، روحانی تربیت، اخلاقی تربیت۔ آنی میرے لیے ایسی ہی ماں تھیں۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھ کر وہ سوچے گیا، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک ایسی ہی ماں ملی، میں انہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ بغیر صلہ ستائش کی تمنا کیے انہوں نے اپنا سارا علم مجھ پر لٹا دیا۔ اس کی آنکھیں پھر بھیگنے لگیں۔ ان کے ساتھ رہنے کی تمنا، اسلام آباد میں خوبصورت سا گھر، اپنا کلینک، سارے خواب بکھر گئے تھے۔ اس نے شیشے سے پار دیکھا، چار سو دھند پھیلی ہوئی تھی، اور اس دھند میں جہاز تیزی سے راستہ بناتا ہوا گزر رہا تھا۔ اب اسے کوئی ایسا دوست، ہم نوا رہنما نہیں مل سکتا تھا، اور اس نے دل میں سوچ لیا تھا جب تک درد کی شدت کم نہیں ہو جاتی وہ واپس نہیں آئے گا۔
آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔